السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام مباہلہ و ایام فتح دین و نصرت دین بر نصرانیت و اہل نجران و حقانیت و جلوہ اہل بیت اس روئے زمین پر و تمام اہل عالم کے بالمقابل آپ تمام حاضرین و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 60 میں اور اس سے قبل اور اس کے بعد کی آیات میں اس عظیم واقعہ و ماجرا کی تفصیل ذکر فرمائی ہے، جو یوم مباہلہ کے نام سے حکومت الہی و نظام الہی و نظام امامت و رسالت رسول اللہ کی قیادت و راہبری میں برپائی کے بعد ارد گرد جتنے آباد قبائل تھے اور ممالک تھے اور آبادیاں تھیں، ان سب کو خطوط لکھے قاصد روانہ کیے اور انہیں حق کی اور اسلام کی دعوت دی۔ اس کا رد عمل مختلف ہوا۔ کچھ ایسے حکومتیں تھیں جو طاقتور تھیں اور جنہیں توقع اور گمان نہیں تھا کہ ہمیں صحرائے عرب سے اہل عرب کی جانب سے ایسا خط موصول ہوگا جس میں ہمیں دعوت دی جائے گی اسلام کی طرف، دین کی طرف اور حق کی طرف، اور ان کا عکس العمل بھی توقع کے مطابق ہی تھا، چونکہ وہ مغرور حکومتیں تھیں، بادشاہت کا نظام تھا۔ ایسے حکمران جو خود خدا بنے ہوئے تھے، حکمرانی سے بالا تر، جیسے قیصر و کسریٰ، فرمان روایان ایران و روم اور فرمان روایان مصر و یمن، یہ وہ مضبوط و طاقتور حکومتیں تھیں زمانہ ظہور اسلام میں، جنہیں رسول اللہ نے حق کا پیغام دیا۔ بھائی کہ رسول اللہ کا نظام حکومت و نظام ولایت، اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہوا نظام فقط مدینہ کے اندر تھا، ایک چھوٹی سی آبادی اور بستی کے اندر۔ وہی ملک بھی تھا اور وہی مملکت بھی تھی اور وہی دارالخلافہ بھی تھا، اور ارد گرد قبائل تھے بعض۔ لیکن جب مکہ حصہ بنا باقاعدہ طور پر حکومت اسلامی کا اور فتح ہوا مکہ اور اہل مکہ تسلیم ہوئے رسول اللہ کے سامنے، حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی
مقابل حکومتیں کتنی طاقتور ہیں اور ہماری حکومت کتنی چھوٹی اور ضعیف یا کمزور ہے. بلکہ فوراً اسی ابتدائی ایام کے اندر کہ ابھی حکومت مدینہ کے اندر زیادہ مضبوط و مستحکم نہیں ہوئی تھی، ابتدائی ایام تھے، حضور نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور پیغام حق و پیغام توحید تمام دنیا کے اطراف و اکناف میں پہنچایا اور قاصد روانہ کیے. ہر بادشاہ نے اور حکومت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا الگ سے رد عمل دکھایا. حبشہ میں الگ رد عمل ہوا، ایران میں ایک الگ رد عمل ہوا، روم میں ایک منفرد عمل ہوا، مصر میں مختلف ممالک، قبائل اور علاقوں میں یہ پیغام گیا. از جملہ یہ پیغام حضرت کا بعض علاقوں میں مکتوب صورت میں تھا اور بعض علاقوں میں فقط مبلغین کو سمجھایا گیا تھا، اور وہ شفاہن یہ پیغام حضور کا لے کر گئے اور انہیں پہنچایا. ایک علاقہ نجران کے نام سے یمن اور حجاز کی سرحد پر واقع ہے، آج بھی ہے، اور جنگی علاقہ بن گیا ہے آج کل، اور یمنی فورس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے جنگی علاقہ ہے. اس وقت آل سعود اور یمن کے لوگوں کے درمیان جو نبرد ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور جس میں بہت تباہی ہوئی ہے، ہلاکت عورتیں اور بچوں کی، جس کو پوری دنیا کا میڈیا بالکل نظر انداز کیے ہوئے اس ظلم و ستم کو جو یمن میں ہو رہا ہے. باہر کے بھی نجران آج بھی خبروں کا موضوع ہے. آپ جغرافیے میں جا کر تلاش کر سکتے ہیں کہ نجران کہاں ہے. نجران میں حجاز کے سرحد پر، جہاں حجاز کا علاقہ ختم ہوتا ہے اور یمن شروع ہوتا ہے وہاں سے، اسی سرحد کے اوپر حجاز کے حصے میں، حجاز کے جز ہے نجران، یہاں مسیحی آباد تھے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار، انجیل کو ماننے والے. باقی حجاز میں زیادہ اکثریت بت پرستوں کی تھی. اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. بت پرست لوگ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، اور ایک اقلیت ان سے کمتر لوگ یہود تھے، حضرت موسیٰ کے پیروکار اور تورات کو ماننے والے. ان سب کو حضور نے، بت پرستوں کو بھی، اہل تورات کو بھی اور اہل انجیل کو بھی، اسلام کا پیغام بھیجا. و از جملہ عیسائی آبادی، جو تنہا آبادی تھی پورے حجاز کے اندر، باقی علاقوں میں عیسائی نہیں تھے، یہود تھے اور بت پرست. نجران میں مسیحی آباد تھے. ان کے افراد وہاں، یہ بت پرست تھے پہلے، تاریخی لحاظ سے اہل نجران یہ عیسائی بت پرست تھے، لیکن کسی مبلغ کی وجہ سے، پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی اور عیسائیت قبول کر لی. چونکہ عیسائیت میں تبلیغ سب سے قوی عمل ہے. تبلیغ کا جتنا مضبوط سلسلہ اور مسلسل سلسلہ عیسائیت کے اندر ہے، آج بھی اتنا کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. تبلیغ کرتے ہیں مسلسل مختلف طریقوں سے اپنے مذہب کی. بھائی کہ سیکولرزم کے بعد عیسائیت کی کمر توڑ دی گئی ہے، لبرلزم نے روح نکال لی ہے عیسائیت سے، اور اس کی جگہ پر بے دینی آ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی عیسائیت کا تبلیغی سلسلہ آج بھی برتر ہے باقی تمام مذاہب کے پیروکاروں کی نسبت. یہود سرے سے اپنے مذہب کی تبلیغ ہی نہیں کرتے، وہ نہیں پھیلاتے، پسند نہیں کرتے کہ پست لوگ یہودی ہو جائیں. وہ دوسروں کو کہتے ہیں یہود برتر قوم کا مذہب ہے، اعلیٰ نسل کا مذہب ہے، اور یہود کے علاوہ، بنی اسرائیل کے علاوہ باقی سب
پست گھٹیا نسل کے لوگ ہیں، اس لیے یہودی ہونے کا ان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہود ہو جائیں. وہ تبلیغ بھی نہیں کرتے اپنے مذہب کی، عیسائی کرتے ہیں. لہذا آج عیسائیت دنیا کے آبادی کے تناسب کو بگاڑ رہی ہے، اور انہوں نے علاقے مختلف انتخاب کیے ہوئے ہیں جہاں جا کر انہوں نے NGOs کی مدد سے مبلغین بھیجتے ہیں. پہلے آٹا تقسیم کرتے ہیں، گندم تقسیم کرتے ہیں، چاول تقسیم کرتے ہیں، سلائی مشینیں تقسیم کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہی لوگ جو ان کے مبلغین ہوتے ہیں واردات اس طرح سے کرتے ہیں. پہلے راشن لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا اعتقاد بدل دیتے ہیں. ہندوستان میں بہت بڑی جمعیت مسیحیت کے معتقد ہیں اور باقی علاقوں میں جاری ہے ان کا سلسلہ. اب یہ نہیں وضاحت یا کم از کم میرے مطالعہ میں نہیں آئی کہ نجران میں کون سا مبلغ عیسائیت کا گیا تھا، چونکہ عیسائی روم میں تھے. روم بالکل مخالف سمت میں ہے، موجودہ شام، لبنان، اردن، فلسطین، اور یہ علاقہ یہ روم تک کہلاتا تھا. یہ سب روم کا حصہ تھا. مسلمانوں نے روم کو شکست دے کے یہ علاقہ مملکت اسلامی کا حصہ بنایا. یہ عراق کا کچھ حصہ یہ روم کا حصہ تھا، یہاں عیسائیت تھی. اور یمن بالکل اس کے مقابل سمت میں ہے، نجران. لیکن تجارت، کوئی تاجر یا کوئی مبلغ مذہبی مسیحی نجران گیا اور اس نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، بت پرستی چھوڑ کر عیسائی بن گئے، وہ حضرت مسیح کے پیروکار بن گئے. مسیحیت کے اعتقادات میں یہ عقیدہ بنیادی ہے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تثلیث در توحید و توحید در تثلیث، یعنی ایک تین ہیں اور تین ایک ہیں، یہ معنی بنتا ہے. تثلیث تین کو کہتے ہیں اور توحید ایک کو کہتے ہیں. ان کا یہ ایک اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک ہوتے ہوئے تین ہیں، نعوذ باللہ، اور تین ہیں خدا اور تین ہوتے ہوئے یہ ایک ہیں. اس طرح کی ایک بات کرتے ہیں جس میں خود پھنس جاتے ہیں پھر اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہ تین ایک کیسے ہو گئے اور ایک تین کیسے ہو گئے. باہر کے لوگوں کو بہلانے کے لیے، لبھانے کے لیے اس قسم کی باتیں بہت لوگوں کو پسند ہوتی ہیں. جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو صحیح بات لوگ سمجھتے ہیں، اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جس طرح بعض مبلغین ہیں، جو مبلغین تو نہیں، ایسے پیشہ ور جو اس قسم کے جملے نقل کریں گے، میں تو ہے، تو میں ہے، میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، وہ نیچے سے نعرے بجنا شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ کسی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ بات ہو گئی ہے. ابھی بھی کوئی آ کے گول مول باتیں شروع کر دے، بڑی داد لے گا وہ لوگوں سے. عیسائیت کے اندر یہ اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہوتے ہوئے نعوذ باللہ تین ہیں، اور تین خدا ہیں. یہ تین خدا تین ہوتے ہوئے ایک ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی بالے. یہ ان کا اعتقاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے توحید در تثلیث و تثلیث در توحید، کہ خدا واحد، وہ اللہ ذات خدا وہ بھی خدا ہے، مریم مقدس وہ بھی خدا ہیں، الوہیت کا درجہ ان کو حاصل ہے، اور مسیح مقدس کو بھی الوہیت کا درجہ حاصل ہے. الیاذ باللہ. خوب یہ نقل کفر وہ نقل شرک نہ باشد. یہ ان کا اعتقاد ہے، ابھی بھی یہی اعتقاد ہے ان کا. اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ کا کوئی والد نہیں ہے بندوں میں سے، انسانوں میں سے، لیکن والد ہے، انسانوں میں سے کوئی والد نہیں ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور انسانوں میں سے کوئی بھی اس کا باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو لا محالہ اللہ اس کا والد ہے، نعوذ باللہ خدا اس کا والد ہے.
اس لیے حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ابن اللہ، اللہ کا فرزند، اللہ کا بیٹا. یہ ایک اعتقاد ہے ان کا. ابن اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ ہی، مسیح ابن اللہ ہی عقیدہ رکھتے ہیں. اور ادھر سے یہ بھی اعتقاد ہے کہ نعوذ باللہ اللہ حلول کیے ہوئے ہے ماریا کے اندر، مریم کے اندر. وجود مریم میں خدا حلول کیے ہوئے ہے، اور خدا جب مریم میں حلول کر گیا ہے تو خدا و مریم ایک ہو گئے ہیں دونوں. اور مریم کے بطن سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، پس اللہ عیسیٰ کے اندر بھی حلول کیے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ اور خدا ایک ہو گئے دونوں. پس اس طرح تین بن جاتے ہیں، اللہ، مریم اور عیسیٰ. چونکہ اللہ نعوذ باللہ حلول کیے ہوئے ان دو کے اندر، پس یہ ایک ہیں چونکہ خدا ان دونوں کے اندر ہے. اور تین بھی ہیں، یہ تین ہوتے ہوئے ایک ہیں اور ایک ہوتے ہوئے تین ہیں. یہ ان کا اعتقاد ہے. لہٰذا کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ خدا ہے، اور کبھی کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے. یہ ان کا مرکزی عقیدہ ہے. باقی ان کے اور آخرت کے بارے میں اعتقاد ہے، نبیوں کے بارے میں اعتقاد ہے، کتابوں کے بارے میں عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہے. مختلف اپنے طور کا عقیدہ ہے ان کا، اپنی کتاب کے مطابق اور اپنی تعلیمات کے مطابق. اور اس عقیدے کا منبع انجیل ہے. انجیل تحریف شدہ، اصل انجیل اللہ کی کتاب ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح پر نازل کی. لیکن حضرت مسیح کے بعد یہ انجیل شاگردان حضرت مسیح نے لکھی اپنی قلم سے، خود سے. اور وہ کچھ نہیں لکھا جو اللہ نے نازل کیا تھا، اس میں رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی سے اس کے اندر تحریف کر دی، تبدیل کر دی تعلیمات انجیل. اور یہ کچھ انہوں نے یہود سے سیکھا تھا، چونکہ پہلے یہود نے تورات کا یہی حشر کیا، بعد میں عیسائی پادریوں نے اور علماء نے اپنی مرضی کی باتیں انجیل میں لکھ دیں، اور جو پسند نہیں تھی وہ وہاں سے تبدیل کر دیں. تحریف شدہ انجیل. اور کئی لوگوں نے لکھی، تقریباً 7 نسخے اس وقت تھے، لیکن آج زیادہ ہو گئے ہیں. ہر بڑا اسقف یا عالم آیا، پادری، عیسائیت کا مجتہد، اور اس نے آ کر نئی انجیل تدوین کی. جانتے ہیں بعض انجیلوں کے نام، آپ جانتے ہیں، الحمدللہ اہل معرفت ہیں آپ. قرآن کا بھی علم ہے آپ کو، اور انجیل و تورات کا بھی علم ہے. ممبروں سے سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ ماتم انجیل سے ثابت کرنا ہے، تورات سے ثابت کرنا ہے. تو ظاہر علماء انجیل و تورات سے تو آپ کا پالا پڑتا رہتا ہے، اس لیے آپ آشنا ہونے چاہیے قاعدے کے مطابق. تحریف شدہ انجیل ان کا منبع ہے، تعلیمات ان کے مذہب اس کے اندر موجود ہیں. رسول اللہ نے جب تمام باقی خطوں کے اندر مجوسیوں کو پیغام اسلام بھیجا، عیسائیوں کو روم میں پیغام اسلام بھیجا، دعوت بھیجی، اور اسی طرح بت پرستوں کو بھیجی، یا اور کسی مسلک و مذہب کے تابع لوگ تھے ان سب کو دعوت بھیجی، از جملہ ان اہل نجران کو، عیسائیوں کو بھی، اس قبیلے کو دعوت بھیجی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں. خط لکھا جو موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، روایات کے اندر، مختصر سا چند جملوں کا خط ہے کہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ دین حق و دین الہی کے تابع ہو جائیں اور اقرار کریں توحید کا، اور رسالت رسول اللہ پر ایمان لے آئیں. جب یہ خط انہیں ملا، اور فتح مکہ کے بعد ان کو ملا، اس خط سے وہ بہت پریشان ہوئے، گھبرائے. چونکہ مسلمان مکہ پر جب غلبہ پایا تو پورے حجاز کے اندر اب پہلے پرواہ نہیں کرتے تھے، سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد سارے طبقات نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے تھے مسلمانوں کی بات کو. چونکہ پہلے طاقت نہیں تھی، نظریہ تھا لیکن حکومت نہیں تھی، حکومت مضبوط نہیں تھی، حکومت میں مکہ بھی شامل نہیں ہوا تھا. قریش کا محاذ، مشرکین کا مکی محاذ رسول اللہ کے سامنے تھا، اور اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مشرکین آخرکار کامیاب ہو جائیں گے، اور مدینہ میں جو نئی حکومت قائم ہو رہی ہے اسلام کے نام پر، یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گی، یہ امیدیں تھیں انہیں. لیکن مکہ کے گرنے کے بعد، سقوط کے بعد، وہ مکہ کے تسلیم ہونے کے بعد، ان قبائل نے اور ان لوگوں نے اسلام کے پیغام کو، رسول اللہ کے پیغام کو بہت جدی و سنجیدگی سے لیا. انہوں نے فوراً ایک وفد بنایا
بھاری بھرکم وفد اپنے مذہبی پیشواؤں کا اور اپنے سماجی سرکردہ افراد کا کہ 60 سے 70 افراد تک روایات میں ہے. مختلف تعداد 10 سے لے کر 70 تک 60 تک کے افراد کی تعداد لکھی گئی ہے. بعض روایات کے مطابق 60-70 افراد پر مشتمل وفد آیا اور مدینہ میں داخل آئے اور پہلے مدینہ سے باہر رک کر انہوں نے لباس بدلے اپنے، چونکہ صحرائی سفر تھا، اونٹوں گھوڑوں پر آئے تھے اور صحرائی سفر میں ان کے لباس کے اوپر گرد اور مٹی پڑی ہوئی تھی. یہ پہلے آ کر مدینہ سے باہر رکے، وہاں نہائے دھوئے اور انہوں نے لباس اپنے قیمتی لباس پہنے، زیورات پہنے، سونے کے ہار گلے میں ڈالے، تاج پہنے، انگوٹھیاں پہنی، خوشبوئیں لگائیں اور بہت ہی قیمتی چمکیلے لباس شاید تازہ بنوائے تھے اسی سفر کے لیے، یہ پہن کر مسجد النبی میں آئے. اور اس وقت عصر کا وقت تھا، حضور عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اور یہ داخل ہوئے. آتے ہی انہوں نے سلام کیا، لیکن رسول اللہ نے ان کی پرواہ نہیں کی، اطلاع نہیں کی، ملے بھی نہیں ان سے. یہ داخل ہوئے اور انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں بھی عبادت کا اجازت دیں کہ یہاں آپ کی مسجد میں نماز پڑھیں. مل گئی اجازت. انہوں نے اپنے ناقوس و وہ بینڈ باجا بجایا جو ان کی عبادت کا حصہ ہے، بجا کے صحابہ کو بہت طیش آیا. کچھ نے جذبات میں آ کے ان کو بینڈ باجا توڑنے کی کوشش کی. حضور نے منع کیا کہ ان کو کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں. باہر کے حضور مسجد سے باہر تشریف لے گئے. انہیں بہت تعجب ہوا کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں کون ہیں، کیوں آئے ہیں اور کس مقصود کے لیے آئے ہیں، اور باہر تشریف لے گئے اور انہیں احساس ہو گیا کہ گویا ناگوار گزرا ہے ہمارا آنا. انہوں نے 2 صحابیوں سے مسجد میں پوچھا جو اس وقت موجود تھے رسول اللہ کے ساتھی. ان سے پوچھا کہ بتائیے کیوں حضور ہم سے، آپ کے نبی ہم سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں، ہمیں ملے نہیں، استقبال نہیں کیا، او بھگت نہیں کہی اور ناراض ہو کر مسجد سے باہر چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اگر سچ پوچھنا ہے تو اس شخص سے پوچھو. مسجد میں ایک اور شخصیت تشریف فرما تھے جن کے بارے میں خود رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ یہ میرے صحابی نہیں ہیں، اور وہ ہستی ہیں علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. کہ ایک موقع پر ایک شخص نیا شاید مسلمان ہوا تھا اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے صحابہ کے بارے میں پوچھا کہ صحابہ آپ کے فرمائیے کون کون ہیں. حضور نے ذکر فرمایا یہ سب میرے صحابہ ہیں. اس میں امیر المومنین کا نام نہیں لیا. تو اس نے پوچھا کہ کیا علی آپ کے صحابی نہیں ہیں؟ تو حضور نے پوچھا کہ آپ نے یہ تو نہیں پوچھا میرا نفس کون ہے، آپ نے پوچھا میرا صحابی کون ہے. یہ میرے اصحاب ہیں اور علی میرا نفس ہے، اس لیے میں نے اس فہرست میں یہ نام ذکر نہیں کیا. ان 2 صحابیوں نے، ان شخصیات نے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھئے، آپ یہ آپ کو بتائیں گے، چونکہ مزاج رسول اللہ سے یہ جتنے آشنا ہیں اتنا کوئی اور آشنا نہیں ہے کہ کیوں رسول اللہ کو ناگوار گزرا. ان کے 2 آدمی آئے امیر المومنین کے پاس مسجد میں کہ آپ بتائیے کہ ہم آئے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنا بھاری وفد آیا اور ہماری پرواہ ہی نہیں کی گئی، استقبال نہیں کیا گیا، ملے نہیں ہمیں، بلکہ ناراحتی کا اظہار کر کے مسجد سے باہر تشریف لے گئے. امیر المومنین نے فرمایا کہ جس ہولیے میں آئے ہو، جو ٹھاٹھ بنا کے آئے ہو، جو کر و فر بنا کر آئے ہو، اس نے رسول اللہ کو اذیت کی ہے. آپ تو نہیں آئے ایک دینداروں کی طرح، دین کے پیروکاروں کی طرح، مسیح کے پیروکاروں کی طرح نہیں آئے. آپ تو آئے ہو شاہانہ ٹھاٹ باٹ بنا کر، مغرور ہو کر، تکبر لے کر، اور متکبرین سے ایسے ہی ملا جاتا ہے. آپ آئے تھے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے. روایات کے اندر بھی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ تواضع، فروتنی، انکسار، عجز و انکساری سے ملو سوائے متکبرین کے. اگر کوئی مغرور آپ کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اس کے سامنے تواضع نہ کرنا. آپ اگر کوئی متکبر آ گیا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، چونکہ متکبر اس سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا آپ جس انداز سے آئے ہو، جس ہولیے میں آئے ہو، یہ ہولیہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے. امیر المومنین نے ان کی رہنمائی کی. جو واپس مسجد سے باہر وہی گردآلود کپڑے
جو سفر میں پہن کر آئے تھے اسی حلیے میں آؤ. اس حلیے میں جب آؤ گے تو پھر دیکھو رسول اللہ کیسے آپ کو استقبال کرتے ہیں. اور ایسا ہی کیا, انہوں نے دوبارہ نکلے باہر, لباس بدلا, سونا چاندی اتارا, تاج اور لاکٹ گلے سے اتار کر اب اصلی مسافر جس لباس میں سفر کیا تھا اور گردالود لباس تھا وہی پہن کر آئے. رسول اللہ نے انہیں سب کو باری باری گلے لگایا, او بھگت کی, بٹھایا مسجد میں, اور پھر پوچھا کہ بتائیے کیوں آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, تعارف کروایا انہوں نے کیا. حضور نے آشنا ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا خط ملا اور اس خط کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. وہ خط آپ کا یہ نکالا کہ یہ خط ہے آپ کا, اور آپ نے اس خط میں ہمیں اسلام کی اور مسلمان ہونے کی دعوت دی ہے, تو آپ وضاحت فرمائیے کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے. حضور نے مختصر وہی پیغام دہرایا ان کے سامنے کہ مقصود یہ ہے کہ آپ دین حق کی پیروی کریں, اللہ کی وحدانیت کو مانیں, مسلمان ہو جائیں, تسلیم ہو جائیں, اسلام لے آئیں. تو کہنے لگے کہ یہ جن باتوں کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں یہ تو ہم پہلے سے مانتے ہیں, آپ سے پہلے سے مانتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, ہم ہر چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ آپ کا ایمان فاسد ہے, آپ کا ایمان غلط ہے, آپ کا ایمان درست نہیں ہے, شرک ہے اس کے اندر, مشرکانہ ہے. وہ کہنے لگے اس میں کیا کمی ہے. حضور نے فرمایا کہ آپ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہو, آپ خنزیر کھاتے ہو, اور آپ عیسیٰ کو الوہیت کے قائل ہو اس لیے, اور آپ صلیب کی پرستش کرتے ہو. صلیب بنائی ہوئی ہے آپ نے, سولی, وہ سولی جو مسیحیوں اور یہودیوں میں مشہور ہے کہ جس کے اوپر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو لٹکایا تھا, کہ وہ قرآن کے فرمان کے مطابق وہ مشتبہ امر تھا. ہم شکل عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا, عیسیٰ کو نہیں لٹکایا. عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا اور ابھی زندہ و حی ہیں عند اللہ, اور وقت ظہور حضرت عصر عیسیٰ علیہ السلام بھی ظہور کریں گے. کہ ظہور کی علامات میں سے ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ زندہ ہیں, صحیح و سالم اور بارگاہ خدا میں ہیں. اور قرآن کی یہ آیت بہت سارے حقائق کو ثابت کرتی ہے. وہ لوگ جو امام عصر کی طولانی عمر اور غیبت کے اوپر معترض ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخصیت پیدا ہو اور اتنے عرصہ دراز تک سال ہا سال, سادہا سال سے زندہ ہو. اس سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ ہیں, حی ہیں عند اللہ, و ہزاروں سال سے زندہ ہیں, نہ سینکڑوں سال سے, اور نہ جانے اور کب تک یہ عرصہ آگے بڑھے گا. یہ قرآن کی سری آیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق فرمانے کے انی رافعک, اے عیسیٰ انہوں نے سازش کی آپ کو قتل کرنے کی, لیکن اللہ نے آپ کو اٹھا لیا ہے, ان کی دسترس سے بچا لیا ہے, اور ایک دشمنوں میں سے, سازشیوں میں سے ایک شخص کا حلیہ مسخ کر کے اس کو شبیہ عیسیٰ بنا کر پیش کیا گیا, اور انہوں نے پکڑ کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا. یہ سولی, یہ صلیب, کراس جو آج بہت سارے مومن بچوں کے گلے میں لٹکا ہوتا ہے اور ان کے لباس پہ بھی بنا ہوتا ہے اور ان کے جیکٹوں پہ بنا ہوتا ہے, یہ عیسائیت کا لوگو ہے, یہ علامت ہے ان کی. اس کی باقاعدہ پرستش کرتے ہیں, ہر چرچ کے اندر صلیب لٹکاتے ہیں اور اس صلیب کے سامنے جا کر سجدے کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے صلیب بناتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تم یہ تین کام غلط کرتے ہو, عیسیٰ کو اللہ کا فرزند کہتے ہو, صلیب کی عبادت کرتے ہو, اور خنزیر کھاتے ہو تم. انہوں نے باقی دو باتوں میں کچھ بھی نہیں کہا اور دفاع کیا اپنے عقیدے کا. کہا کہ کیا آپ کے نزدیک عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا نہ, عیسیٰ عبداللہ ہیں نہ ابن اللہ, اللہ کے بندے ہیں, خدا کی مخلوق ہیں, اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, نہ کہ اللہ کے فرزند ہیں. تو کہنے لگے پھر آپ بتائیے کہ عیسیٰ کا والد کون ہے انسانوں میں سے؟ حضور نے فرمایا کوئی بھی نہیں ہے. تو کہا یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا کوئی والد انسانوں میں سے نہیں ہے, لیکن والد تو ہے. اب جب کہ انسانوں میں سے نہیں ہے, پس نعوذ باللہ نتیجہ لیا کہ اللہ والد ہے. یہ دلیل دی انہوں نے. حضور نے اس کے مقابلے میں ان کو دلیل دی. آیت اتری قرآن کی اور وحی اتری کہ اے نبی انہیں کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. عیسیٰ آدم کی مانند ہے. آدم کے باپ بھی نہیں ہے, آدم کی ماں بھی نہیں ہے, والد اور والدہ دونوں نہیں ہیں. تو اب آپ بتاؤ کہ آدم بھی ابن اللہ ہے, آدم کو بھی اللہ کا بیٹا مانو گے تم؟
आदम के तो दोनों नहीं है, माँ बाप नहीं है। और ये जो आपने नतीजा घड़ा कि इंसानों में से जिसका वालिद ना हो बस अल्लाह उसका वालिद है, ये गलत है। चूंकि इससे पहले आदम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, जबकि आदम इब्नुल्लाह नहीं है। ये दलील उन्होंने सुनी और मबहूत हुए, मुंह बंद हो गया। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा उनके पास, दलील यहीं खत्म हो गई, हुज्जत खत्म हो गई। थोड़ी देर खामोश रहे, सुकूत के बाद कहने लगे कि हम काने नहीं हुए। जिस तरह बाज लोग काने नहीं होते और कभी भी नहीं होते काने, खूब इन्होंने कहा जी हम आपकी बात से काने नहीं हुए। जब उन्होंने ये इजहार किया कि हम आपकी बात से हमारी तसल्ली नहीं हुई, हम काने नहीं हुए, लाजवाब हो गए, लेकिन कहा कि हम एतकाद अपना नहीं बदलते। उस वक्त अल्लाह ताला की जानिब से वाही उतरी और हुजूर को हुक्म हुआ कि अब जबकि इल्म आ गया है, अब जबकि दलील आ गई है, इसके बाद भी अगर ये मुहाज्जा करते हैं, इसके बाद भी अगर हक का इनकार करते हैं, इसके बाद भी अगर ये कटहुज्जती करते हैं और इसके बाद भी अगर हट दरमी दिखाते हैं, तो फिर इनसे कहिए फ़कुल नदओ तालो नदओ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। बस फिर यूं करते हैं, मुबाहला करते हैं। सुम्मा नबतहिल व नजअल, हम मुबाहला करते हैं और एक जगह पर आकर खुदावन तबारक व तआला से दुआ करते हैं, तलब करते हैं जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो, उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। इन्होंने फौरन तस्लीम कर लिया, कहा ठीक है यूं करते हैं, जो झूठा है उस पर अल्लाह से लानत और अजाब की दुआ करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मोहलत दें, हम आज नहीं एक दिन के बाद करेंगे। बाज रिवायात में एक दिन, बाज में 2 दिन के वक्फे के बाद तय पा गया। आयत का मजमून यह है कि अगर ये हठधर्मी दिखाते हैं तो आप इनके सामने मुबाहला की इनको दावत दें और मुबाहला के लिए मुबाहला की तरकीब भी इनको बता दें, किसके जरिए मुबाहला करना है, मुबाहिला नहीं है। बात ज्यादा अदीब बन जाते हैं और अपनी तरफ से अल्फाज की तसहीह करते हैं। मुबाहिला नहीं है बल्कि मुबाहाला, हे पर जबर है, मीम बे अलिफ हे 2 आंखों वाली लाम और गोल ते, मुबाहाला, मुफाअला, मुकातला, मुकातिला नहीं मुकातला। तलफ़ुज़ दुरुस्त करें। मुबाहला को जश्न मनाते हो, पहले मुबाहला का तलफ़ुज़ तो ठीक होना चाहिए, जिसका जश्न मनाते हैं वो है क्या है असल मालूम होना चाहिए। जैसे ये बाज लोग हैं ना, वो कहते हैं जी कि अली वलीउल्लाह पढ़ो नमाज के अंदर, कहाँ पढ़ें? वो बाज ये कहते हैं तशद्दुद में अली वलीउल्लाह पढ़ना चाहिए। बहुत हामी है सख्त अली वलीउल्लाह पढ़ने के नमाज के अंदर, और वो भी तशद्दुद में। तशहुद को तशद्दुद कहते हैं। खूब हिमायत से पहले ये तो देख लो कहाँ पढ़ना है। इसी से अंदाजा हो जाता है कितने नमाज के आशिक हैं और नमाज को कामिल करने के लिए कितनी उनके अंदर शौक है और हुब है। वो आप भी इस तरह के हामी ना मुबाहला के बने कि तलफ़ुज़ भी दुरुस्त ना हो। मुबाहला मुबाहला करते हैं। मुबाहला मुकाबला है, मुबारजा है। जिस तरह मुकातला यानी जंग करते हैं, तलवार लेते हैं, लड़ाई करते हैं, जिस तरह कुरान का भी हुक्म है कि मुशरिकीन के खिलाफ, कुफ्र के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ जब वो आप पर हमले करते हैं तो आप भी जवाबी कार्रवाई करें, मुकातला करें। कातलू आइम्मतल कुफ्र, आप किताल करें उनके साथ। ये मुकातला एक जंग है, मुजादला भी एक जंग है, लेकिन लफ्जी जंग है, दलीलों की जंग। मुजादला जदल, एक आदमी बात करता है, दूसरा उसकी बात पे बात करता है, ये उसकी बात को रद्द करता है, वो इसकी बात को झुटलाता है, ये उसको कहते हैं आप गलत कह रहे हो, इसे कहते तुम गलत कह रहे हो, वो इसकी बात के खिलाफ दलील देता है, ये उसकी बात के खिलाफ दलील देता है। इसे मुजादला कहते हैं, जदल कहते हैं, लफ्जी जंग, अल्फाज और दलाइल की जंग। इसी तरह मुकातला तलवार की जंग है, और मुबाहला यकीन की जंग, ईमान की जंग का नाम है। ये भी एक मुबारजा है, मुकाबला है। हक व बातिल के दरमियान मुकाबला, मुख्तलिफ उसके दरजात हैं। शुरू में आप दावत दें, तबलीग करें, पैगाम भेजें,
اور دعوت دیں انہیں. اگر دعوت و پیغام سمجھ میں آ جائے، جو سربازوں کو آ جاتا ہے، جب انہیں حق کی دعوت دی جاتی ہے تو پہلے مرحلے میں ہی حق کو تشخیص دے لیتے ہیں. بصیرت ہے ان کے اندر، عقل ہے ان کے اندر. یہ سب سے اعلیٰ درجے کے سابقین انہی کو کہا جاتا ہے کہ حق کو دیکھ کر ہی تشخیص دے لیتے ہیں اپنی بصیرت کے ذریعے سے. الجھتے نہیں ہیں، نہ مجادلہ کرتے ہیں، نہ مقاتلہ کرتے ہیں، نہ حیل و حجت، حتیٰ معجزہ نہیں مانگتے، کرامت نہیں مانگتے. یہ نہیں کہتے کہ پہلے کوئی انوکھا کام کر کے دکھائیں پھر ہم مانیں گے. جو مومنین و مسلمین اول مسلم ہیں، جو مومنین و مسلمات اول درجے کے مومن و مسلمان ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، بلکہ پیغام کو تشخیص دیا. یہ بات درست ہے، خود بات درست ہے، عقل پسند بات ہے، عقل کو لگتی ہے، حق کے مطابق ہے، معیاروں کے مطابق ہے، بس ہم اسے مانتے ہیں. یہ ابھی نہیں تشخیص دیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا معجزہ کیا ہے، اس کی گواہی کیا ہے. یہی کہ بات درست ہے. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا، کہ پیغام کو مان لیں آپ، دعوت کو مان لیں آپ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نہیں مانتا کوئی تو آپ معجزہ دکھائیں اس کو. ممکن ہے بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن معجزہ دیکھ کے یقین آ جاتا ہے کہ بات تو نہیں پتہ چلی، لیکن کہنے والا چونکہ صاحب معجزہ ہے، پس اس وجہ سے جو کہہ رہا ہے درست ہے، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. تیسرا طریقہ ہے مجادلہ کا، کہ ایک فریق کو آپ نے دعوت دی، وہ آپ سے دلیل مانگتا ہے، آپ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں، وہ آپ کی دلیل کو ٹھکرا دیتا ہے، آپ کی دلیل کو رد کر دیتا ہے، ابطال کر دیتا ہے. آپ دوبارہ اس کو دلیل دیتے ہیں، وہ پھر اپنے موقف کے اوپر دلیل دیتا ہے. اس کو مجادلہ کہتے ہیں. مناظرہ، جو اس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں، وہ جنگ کا نام نہیں ہے. مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے نظریاتی تبادلہ نظریات. مناظرہ ایک الگ چیز ہے جو ہمارے ہاں آ کر مجادلہ کے معنی میں پاکستان میں استعمال ہوتا ہے. مناظرہ نظریے کے تبادلے کو کہتے ہیں، نظر کے تبادلہ کو مناظرہ کہتے ہیں. بے شک دو متفق آدمی ہوں، اگر آپس میں دو متفق آدمی ہیں لیکن کر رہے ہیں آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں، نظریے کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور دونوں ایک رائے پر متفق ہیں، یہ مناظرہ ہے. یہ اس کو بھی مناظرہ ہی کہیں گے. مناظرہ میں اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے، مجادلہ میں اختلاف ہونا ضروری ہے، مقاتلہ میں اختلاف ہونا ضروری ہے. مجادلہ یہ دلیل کے ذریعے کسی کے ساتھ بات کرنا اور وہ اپنی دلیل دے، آپ اپنی دلیل دیں. اس کے بعد ہے مقاتلہ. اگر یہ نہیں مانتا، جدال بھی نہیں مانتا، دلیل بھی نہیں مانتا، پھر آخر میں ہٹ درمی ہے جنگ، مقاتلہ، تلوار کے ساتھ، شمشیر کے ساتھ جنگ. لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر مقاتلہ بھی نہیں ہے، جیسے نجران کے ساتھ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تلوار سے فیصلہ کرتے ہیں، فرمایا مباہلہ، نہ مقاتلہ. جنگ تلوار کی، نیزے کی، شمشیر و خنجر نہیں اٹھاتے، نہ آپ اٹھاؤ نہ ہم اٹھاتے ہیں، بلکہ مباہلہ کرتے ہیں. مقاتلہ کا اپنا موضوع ہے، اپنا میدان ہے. مقاتلہ کے وقت مقاتلہ ہی کرنا ہے، تلوار کے وقت تلوار ہی اٹھانی ہے. وہاں مجادلہ نہیں کرنا جہاں تلوار اٹھانی ہے. جب حکم آگے قاتلو، آپ قتال کرو، وہاں قتال ہی کرنا ہے، جنگ ہی کرنی ہے. وہاں مذاکرات نہیں کرنے، وہاں مجادلات نہیں کرنے، وہاں مناظرات نہیں کرنے. جہاں جنگ کا حکم ہے وہاں جنگ کا حکم آیا ہے. جیسے جنگ بدر میں ہے جنگ کرنی ہے، یہاں مناظرہ نہیں کرنا، یہاں مجادلہ نہیں کرنا، یہاں پر مباہلہ مشرکین کے ساتھ نہیں کرنا، یہاں جنگ کرنی ہے. اور جنگ ہوئی. جنگ احد میں جنگ کرنی ہے، جنگ بدر میں جنگ کرنی ہے، جنگ خندق میں جنگ کرنی ہے، جنگ خیبر میں جنگ کرنی ہے. لیکن جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ آپ کے سامنے ایک گروہ ہو منحرف، بد عقیدہ اور اپنے عقیدے پر ڈٹا ہوا، اور دلیل بھی نہیں سنتا، دلیل بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، مانتا نہیں، ہٹ درمی، علم کے بعد بھی ڈٹا ہوا ہے اور گمراہی بھی پھیلا رہا ہے، اس موقع پر مباہلہ کی جنگ کرنی ہے. مباہلہ میں پہلے ایک مجلس میں عرض کر آیا ہوں،
وہاں طالب علمانہ پہلو جو اس بات کا تھا وہاں عرض کیا ہے، اور وعدہ دیا تھا کہ اسے نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے، چونکہ طالب علمی بات الگ انداز کی ہوتی ہے۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا، مباہلہ عموماً تفسیروں میں، کتابوں میں، تقریروں میں اور تقلیدوں میں ملاعنہ کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر لعن کرنا۔ یہ نہیں ہے، غلط معنی ہے، مباہلہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ مباہلہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا، فریقین کے درمیان جھگڑا ہے، نزاع ہے، دونوں اس موضوع کو چھوڑ دیں، اور آپ چھوڑ دو، دونوں دستبردار ہو جاؤ۔ باہلا چھوڑ دینا، اپنے حال پر چھوڑ دینا اس شے کو۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع پہ جھگڑا ہے آپ فیصلے تک نہیں پہنچ پاتے دونوں فریق، چونکہ ایک دوسرے کی مان نہیں رہے ہو، جیسا اس ماجرا میں، نجران کے ماجرا میں رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ کی ولادت کی مثال آدم کی طرح ہے، لیکن وہ مبہوت ہیں، لاجواب ہیں، مان بھی نہیں رہے، تسلیم بھی نہیں ہو رہے۔ ایسے میں مباہلہ ہے۔ مباہلہ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ اے رسول آپ کہیں چھوڑ دیتے ہیں نبتہل، ہم اس موضوع کو دلیل دینا چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ دلیل آپ مان نہیں رہے ہو۔ خوب چھوڑ کے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ کے اس موضوع کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور خدا سے چاہتے ہیں کہ اس موضوع میں فریقین کے درمیان اللہ فیصلہ کرے، لیکن نہ بصورت حکم، یعنی خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان ہو جائے کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون ہے، کون درست کہہ رہا ہے، بلکہ یہ فیصلہ عذاب کی صورت میں ہو کہ جو جھوٹا ہے، جو غلط ہے، جو ہٹ درم ہے، جو علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتا، کہ سب سے بری صفت انسان کے اندر یہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد، بات ثابت ہو جانے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ بعض لوگ ہٹ درمی مزاج ہے، بنی اسرائیلی مزاج ہے، بنی اسرائیل نہیں مانتے تھے، حق آ جاتا تھا پھر بھی نہیں مانتے، تسلیم نہیں ہوتے تھے۔ قرآن نے انہیں کہا ہے کہ یہ الد ہیں، لدود، بہت ہی بدتر دشمن، ڈھیٹ دشمن اور ہٹ دھرم دشمن ہیں، یہ خصم ہے، خصام، اور وہ بھی الد لدود نوعیت کے دشمن ہیں، نہ ماننے والے، ہٹ دھرمی دکھانے والے۔ جب اس طرح کا سامنے لدود، ہٹ دھرم، نہ ماننے والا، علم آ جانے کے بعد بھی تسلیم نہ ہونے والا شخص آ جائے، تو یہاں پر یہ فیصلہ نہیں کروانا اللہ سے کہ آپ بتائیے کہ ان میں حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، اور پھر اس کے بعد اہل حق اپنے گھر چلے جائیں، اہل باطل اپنے گھر چلے جائیں۔ نہ، مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، باس ہم جدل محاجہ سب ترک کر دیتے ہیں، اور اللہ سے چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا سے التماس و التجا کرتے ہیں کہ اللہ عذاب نازل کرے، لعنت کرے جھوٹے کے اوپر، اس ماجرا میں، اس دعویٰ میں جو بھی جھوٹا ہے خدا اس کو نابود کر دے، ہلاک کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، مباہلہ کا صحیح معنی ہے موضوع کو فریقین کا چھوڑ دینا اور خدا کے حوالے کر دینا، اور اللہ سے یہ چاہنا، اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ جھوٹے پہ عذاب نازل کرے، لعنت کرے۔ مباہلہ کی ایک تاریخ بھی ہے، تاریخ کے اندر چونکہ جب رسول اللہ نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، نہیں مانی، مباہلہ کی دعوت دی، مان لی، کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، انہوں نے تشریح نہیں مانگی کہ یہ مباہلہ ہوتا کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جانتے تھے وہ بھی، مباہلہ پہلے سے رائج چیز تھی، تاریخ کے اندر دیگر اقوام اور ادیان کے اندر مباہلہ ہوتا رہا ہے، اور مباہلہ مخصوص بھی نہیں، جس طرح علماء فقہا نے بیان کیا، فریقین نے، شیعہ سنی دونوں علماء اس بات پہ متفق ہیں، مفسرین، کہ مباہلہ کے لیے شرط نہیں ہے نبی ہونے کی یا رسول ہونے کی، جو بھی حق پر ہے اور یقین پر اور ایمان پر وہ اپنے حق کے دفاع کے لیے مباہلہ کر سکتا ہے جب وقت مباہلہ آ جائے۔ خب اس موضوع میں آپ توجہ فرمائیں کہ حضور نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی، مباہلہ کرتے ہیں، انہوں نے مان لی۔ اب فریق کون ہیں ایک طرف، اور جھگڑا کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے، متن و روح مباہلہ یہ ہے کہ موضوع نزاع توحید ہے۔ رسول اللہ ان کو دعوت دے رہے ہیں وحدانیت خداوند تبارک و تعالی کی،
کہ اللہ وحدہ لا شریک معبود ہے، خالق ہے، رب ہے، رازق ہے، اور لم یلد ولم یولد ہے، نہ خدا کا کوئی فرزند ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ والد ہے نہ ولد ہے. یہ دعوت، یہ توحید خالص ہے. توحید خالص دعوت و دعوی رسول اللہ ہے. اور ان کے مقابلے میں شرک ہے کہ عیسیٰ بھی اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے. پس اصل نزاع رسول اللہ کی مسیح اللہیوں کے ساتھ تھی. علی مسیح اللہی یا مسیح ابن اللہی. مسیح اللہی جیسے آج کل آپ ایک ٹرم سنتے ہیں، لفظ سنتے ہیں، علی اللہی. نعوذ باللہ، علی علیہ السلام کو جو اللہ مانتے ہیں کہ علی رب ہے، علی خدا ہے. یہ گمراہی کثرت سے پھیلائی جا رہی ہے. رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ CIA اور MI6، CIA امریکی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور MI6 برطانوی، ان دونوں نے مسلمانوں کے اوپر کام شروع کیا ہے. CIA نے سنی سیکٹر سنبھالا ہے اور MI6 نے شیعہ. CIA نے ایک مذہب بنایا ہے سنیوں کے اندر داعش کے نام سے، تکفیری، آدم خار و آدم کش. یہ CIA کا بنا ہوا ورژن ہے مذہب، باقاعدہ سلسلہ. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مغربی ممالک سے یہ لشکر پورا زیادہ تر مغربی ممالک سے لا رہے ہیں، چونکہ وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے. CIA کے ٹریننگ سینٹر میں مغربی ممالک میں 90 ممالک میں داعش کے لیے سپاہی تیار ہو رہے ہیں. اور یہ سب وہاں سے، مثلا یہاں سے انہیں منتقل کرتے ہیں، سوریا سے منتقل کرتے ہیں جرمنی میں ان کو ٹریننگ دے کے دوبارہ ان کو ترکی اور ترکی کے راستے پھر دوبارہ سوریا میں یہ لشکر بنا کر واپس ٹریننگ دے کر ان کو بھیجیں گے. یہ جو ابھی پناہ گزینوں کا چکر ہے، اتنے پناہ گزین اتنے ڈوب گئے، اتنے مر گئے، اتنے فلاں جگہ، یہ سب انہی ممالک، عرب ممالک سے لوگوں کو بلا کر ٹریننگ دے کر پھر دوبارہ انہی لشکروں کے اندر ان کو واپس بھیجنا ہے. MI6 نے تشیع کے اوپر محنت شروع کی ہے. تشیع کے اوپر محنت شروع کی ہے کہ ایسے افراد پالیں کہ آپ بھی تشیع کے اندر اسی طرح کا ایک شدت پسند، انتہا پسند طبقہ بناؤ، جس کا کام دوسرے مسلمانوں کے مقدسات پر بھی حملے کرنا اور تمام شیعہ علماء، فقہاء و رہبران شیعہ کو ناروا باتیں کرنا، فوش دینا، ان کو اسلام سے ہی خارج قرار دینا. ادھر ایک ورژن بنا، ادھر ایک ورژن بنا ہے. اور اس کی کاروائیاں پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، جاری ہیں، سن بھی رہے ہیں آپ. رہبر معظم کا فرمانا ہے کہ یہ جس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے وہیں پر نہیں ہوا، یہ بنا، یہ سلسلہ یہ پیچھے بنا، اور انہوں نے بنا کر انہیں باقاعدہ تیار کر کے مواد دے کے بھیجا ہے انہوں نے، کہ باقاعدہ سلیبس ہے اس کا. آپ توجہ کریں کہ مختلف جگہوں پر مثلا جو ہی آتا ہے ایک شخص آ کر ممبر عزاداری پہ، ممبر رسول اللہ پہ، ممبر مجلس پہ، ممبر اسلام پہ بیٹھتا ہے، تفرقے کی بات کرتا ہے، فتنے کی بات کرتا ہے. یا شیعہ سنی فتنے کی بات کرے گا، یا شیعہ کے اندر فتنے کی بات کرے گا، شیعہ کے اندر موالی اور مقصر کی بات کرے گا، فلاں کی بات کرے گا، کسی کو کہے گا یہ نعوذ باللہ حلالی نہیں ہے، کسی کو کہے گا یہ فلاں، اور شروع کرتے ہیں علماء اور فقہاء اور مراجع کرام سے. یہ MI6 کا ورژن ہے جو انہوں نے بنایا ہے. ایک چیز جس کا وہ پرچار کرتے ہیں وہ یہ شرک، غلو. مباہلہ کا اصل موضوع توحید ہے، اصل مباہلہ توحید پہ ہوا ہے کہ ایک طرف مسیح اللہ ہی ہیں اور ایک طرف رسول اللہ، جو خالص ناب حقیقی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور عیسائیوں کے سامنے. انہوں نے یہ قبول نہیں کی، یہ توحید مسیح اللہیوں نے قبول نہیں کی. کہا نہیں، مسیح بھی اللہ ہے، مسیح بھی رب ہے، مسیح کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہے. یہ اصل موضوع تھا. ترکیب مباہلہ کی یہ ہے، کیونکہ مباہلہ میں جنگ نہیں کرنی، تلوار نہیں چلانی. مباہلہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر موضوع اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے. ہتھیار جنگ دعا کی جنگ ہے اور سچائی کی، صداقت کی جنگ ہے، ایمان و یقین کی جنگ ہے.
اس لیے حضور نے انہیں فرمایا کہ اس جنگ کے لیے ہم نے لشکر اپنا نہیں لانا. جن سے جنگ بدر لڑی، جن سے جنگ احد و خندق لڑی، جن سے رسول اللہ نے دیگر جنگیں لڑی، وہ لشکر نہیں بلایا رسول اللہ نے. مباہلہ کے لیے، مقاتلہ کے لیے ان سب کو بلاتے ہیں. حتیٰ منافقین کو بھی دعوت تھی کہ آپ بھی جنگ میں حصہ لو، لیکن وہ بھاگ جاتے تھے. عموماً این جنگ کے وقت بیمار پڑ جاتے تھے، میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آتے تھے، چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے، انہیں لازمی کال آ جاتی تھی، بیرونی دورے پہ چلے جاتے تھے. یہ منافقین کا طریقہ کار تھا. وہ جنگ کے وقت، جنگ عمومی ہے، اس میں سب نے آنا ہے، لیکن مباہلہ میں سب نے نہیں آنا. ہر جنگجو مباہلہ میں نہیں آئے گا. مباہلہ کی ترکیب خاص ترکیب ہے. کون آئیں؟ وہی آئیں جو ایک اسلام کا یا اس فریق کا اصلی سرمایہ ہیں. اصلی سرمایہ اپنا لے کر آئے، اثاثہ اپنا پورا لے کر آئے. اس طرح کا اثاثہ کہ اس سرمایہ کے ختم ہو جانے کے بعد، اس اثاثے کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، صفر ہو جائے، نیست ہو جائے. ایسا اثاثہ لے کر آؤ. لہذا حضور نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ تعالو. پہلے انہیں کہیں کہ خوب آؤ، تعالو، آپ بھی آؤ. ندعو ابناءنا، ہم بچے اپنے لاتے ہیں. وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بچے. نساءنا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، اب اپنی خواتین لے کر آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفوس کو، نفسوں کو لاتے ہیں، اب اپنے نفسوں کو لاؤ. پھر اس کے بعد نبتہل، مباہلہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اللہ سے، خدا کے معاملہ سپرد کرتے ہیں. فَنَجْعَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خدا سے چاہتے ہیں کہ خدا جھوٹوں پر لعنت کرے، عذاب کرے. ترکیب مباہلہ کی ابنا، نساء اور انفس ہیں. ابنا، کیوں ابنا؟ جوان نہیں ہیں، ساتھی نہیں ہیں سب کچھ ہیں. رسول اللہ کے پاس اس وقت، جس وقت مباہلہ ہوا، الحمدللہ ایک عظیم لشکر تھا، صحابہ، اور وہ صحابہ بھی جو پہلے جنگوں میں اپنی بہادری، دلیری کا ثبوت دے چکے تھے، لڑ چکے تھے. انہوں نے بہت ساری جنگوں کے اندر رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا. بعض شہید ہوئے، بعض ان میں سے موجود تھے اور ابھی تک رسول اللہ کے ساتھ اپنے عہد پر باقی تھے، نہ کہ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. اس وقت یہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ، جنہوں نے جنگ بدر لڑی، جنہوں نے جنگ خندق لڑی، رسول اللہ کے ہمراہ تھے. اب ان میں فرق ضرور تھا، ہر ایک کا مقام، درجہ ایک جیسا نہیں تھا، جنگوں میں بھی کردار یکسان نہیں تھا، مختلف تھا، لیکن بہرکیف حضور کے ساتھ تھے. یہ قرآن نے بھی ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں، جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر اور ان جنگوں کے اندر شریک تھے، قرآن کریم نے بھی ان کے فضائل ذکر کیے ہیں. یہ سب موجود تھے مباہلہ کے وقت، لیکن حضور نے انہیں شامل نہیں کیا، چونکہ یہ نہیں ہے ترکیب مباہلہ. مباہلہ کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے. وہی جائے جس کا اللہ سے قرب بہت زیادہ ہے، جس کا اللہ پہ ایمان دوسروں سے برتر ہے، جس کا یقین پختہ تر ہے، اور جو نبی کا سرمایہ شمار ہوتے ہوں کہ اگر یہ نبی کے ہاتھ سے نکل گیا کچھ بھی نہیں بچے گا. ان کے لیے ابنا، نساء اور انفس. یہ آیا توحید کے اوپر نزاع کی آیت ہے. مباہلہ مارکا ہے، مبارزہ ہے توحید کے موضوع پر، لیکن ساتھ ہی اس آیت کے اندر خداوند تبارک و تعالی کی ان نشانیوں کا جلوہ بھی ہے جو سراپا توحید کی گواہی ہیں. جو نشانی توحید ہیں ان کا آ جانا گواہی ہے، شہادت توحید ہے. رسول اللہ نے دوسرے دن طے پایا، اسی طے شدہ مقام کے اندر حاضر ہوئے. صبح بین الطلوعین وہاں پر حاضر ہوئے. نجران پہلے آ گئے، اہل نجران پہلے حاضر ہو گئے، رسول اللہ بعد میں تھوڑے سے وقفے کے بعد تشریف لائے. مدینہ سب کے سب لوگ وہاں اسی مقام کے اندر. ابھی وہ مقام مدینہ شہر کے اندر، چونکہ مدینہ پھیل گیا ہے، شہر رسول اللہ پھیل گیا مدینہ طیبہ، اب وہ مقام مباہلہ
وہاں مدینہ کے اندر آ گیا ہے. وہاں اس نقطے کے اوپر جہاں مباہلہ ہوا تھا مسجد بنی ہوئی ہے. پہلے اس کا کچھ اور نام تھا. لوگوں کے اندر شہرت مسجد مباہلہ کی تھی, لیکن ویسے گورنمنٹ کے کاغذوں میں اس کا نام اور تھا, اور آج کل اس مسجد کا نام بنو معاویہ رکھ دیا گیا ہے. آل سعود نے اس کا نام مسجد بنو معاویہ رکھا ہے. مدینہ کے اندر وہ مسجد جہاں مقام مباہلہ ہے. حضور تشریف لے گئے اپنے ابناء, نساء و انفس کو لے کر. ترکیب جو رسول اللہ کے ہمراہ مباہلہ کے ارکان کی تھی, امام حسن و امام حسین علیہ السلام جو چھوٹے تھے, بہت چھوٹے, ایک ہاتھ میں رسول اللہ کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ تھا, دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا, اور حضور کے پیچھے پشت پر امیر المومنین اور حضرت سیدہ, یہ 5 افراد کا قافلہ مباہلہ کے لیے آیا. طریقہ مباہلہ کا یہ ہوتا ہے کہ بالکل آمنے سامنے بیٹھا جاتا ہے, دونوں فریق بہت قریب بیٹھتے ہیں. رسول اللہ جا کر پہلے تشریف فرما ہوئے, بیٹھے, اور ان کی پشت پر امیر المومنین و جناب سیدہ, اور دائیں بائیں امام حسن و امام حسین علیہ السلام. یہ مطلب کہ رسول اللہ ان 4 ہستیوں کو اپنے ہمراہ لے کر گئے. تمام کتابوں کے اندر امام فخر رازی اہل سنت کے بڑے جید عالم ہیں, اور انہیں امام المشککین کہا جاتا ہے, یعنی آسانی سے بات ماننے والے نہیں ہیں امام فخر رازی. لیکن بہت کم موارد ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے, دوسروں نے شک کیا, انہوں نے تسلیم کیا. از جملہ یہ مورد ہے جس میں امام رازی کہتے ہیں کہ یہی 5 تن, یہی 5 ہستیاں مباہلہ کے اصلی ارکان تھے, اور اس بات پر اجماع ہے علماء میں اور امت کے اندر کہ مباہلہ میں یہی 5 ہستیاں تھیں, امیر المومنین جناب سیدہ اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام, اور خود ذات گرامی ہے پیغمبر اکرم. اجماع ہے اس بات پر. ابنا کا مصداق امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں. نساءنا میں حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں, اور انفس کا مصداق امیر المومنین علیہ السلام ہیں. اس ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر رسول اللہ نے امیر المومنین کو نفس نبی کہا ہے, جان نبی, نفس نبی. اور یہ تعبیر بہت اہم گہری ہے. یہاں اس وقت اس بارے میں بات نہیں کرنی, چونکہ اس کے لیے مستقل ایک وقت کی, وسیع وقت کی ضرورت ہے. لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام ابناءنا کے مصداق کے طور پر, اور حضرت سیدہ نساءنا کے مصداق کے طور پر, اور امیر المومنین نفس نبی کے طور پر, انفسنا و انفسکم, ان کے نفوس وہ تھے جو نجران سے آئے تھے, اور نفس نبی کے طور پر, رسول اللہ کے نفس کے طور پر, جان نبی کے طور پر امیر المومنین تھے. یہ 5 ہستیاں جا کر بیٹھے. بیٹھتے ہی اسقف تھا, پادری تھا, بڑا عالم, اس نے دیکھتے ہی ان 5 ہستیوں کو, اس ترکیب کو, اس خاندان عصمت و طہارت کو دیکھا, لرزنے لگا, کانپنے لگا. معاونین دائیں بائیں جو اس کے بیٹھے ہوئے تھے, سپورٹر, انہوں نے حوصلہ افزائی کی کہ ڈرو مت, گھبراؤ مت, لرزہ کیوں طاری ہو گیا ہے. تو کہنے لگا کہ جو نور کا جلوہ میں ان 5 ہستیوں کے اندر مشاہدہ کر رہا ہوں, اگر ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور انہوں نے خدا سے اگر دعا کی, اگر یہ اللہ سے چاہیں کہ خدایا یہ پہاڑ یہاں سے نابود ہو جائے, پہاڑ ان کے اشارے سے سرک کے ختم ہو جائے گا. میں جو کچھ ان کے وجود کے اندر جلوہ نور مشاہدہ کر رہا ہوں, ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے. ان کی دعا سے مسیحیت روح زمین سے مٹ جائے گی اگر ان 5 ہستیوں نے دعا کر دی, مباہلہ کر دیا, اگر امر اللہ کو سونپ دیا, اور ساتھ انہوں نے اگر دعا کر دی. چونکہ رسول اللہ جب اہل بیت کو لے کر گئے تو ساتھ یہ کہا کہ میں دعا کروں گا, آپ نے آمین کہنا ہے.
4 हस्तियों ने अमीन कहना है और रसूलुल्लाह ने दुआ करनी है। दुआ भी लिखी हुई है तारीख उस किताब के अंदर, किताबों के अंदर रिवायात में मुबाहला की दुआ किस तरह की जाती है। आइम्मा अतहार ने वो जुमला जिक्र किया है कि जब कभी मुबाहला करना पड़े तो इन अल्फाज और इस जुमले और इस तरकीब के साथ अल्लाह से दुआ मांगो तुम। यहां असल माजरा निज़ा तौहीद की है, लेकिन तौहीद के इस निज़ा के अंदर जलवा तौहीद बहुत जामे हैं। एक अहले बैत का मकाम, अहले बैत की मंजिलत व अहले बैत की अजमत उम्मत के सामने इस तरह निखर कर सामने आई कि इससे पहले इस तरह निखर कर सामने नहीं आई थी। क्योंकि लोग अहले बैत को भी रसूलुल्लाह के रिश्तेदार मुनहसिर नहीं थे इन्हीं के अंदर। ये 5-4 हस्तियां यही नहीं थे रसूलुल्लाह के रिश्तेदार। रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों में सबसे पहले रसूलुल्लाह की अज़वाज थी। रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों में रसूलुल्लाह के अमुजाद भाई थे और रसूलुल्लाह के चचा खुद मौजूद थे। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब सगे चचा रसूलुल्लाह के मुबाहला के वक्त मौजूद थे। रिश्तेदार मौजूद थे। यूं नहीं कि ये रिश्तेदारों को फकत रसूलुल्लाह ने शामिल किया, बल्कि इस मौके पर जो एक और जलवा अल्लाह का नमुदार हुआ, जाहिर हुआ, नुज़ूल आयत ततहीर इस मौके पर हुई कि जब रसूलुल्लाह ने ये कारवान तश्कील दिया और मुबाहला के लिए गए। रिवायात के अंदर है कि रसूलुल्लाह के सर अक़दस पर एक रिदा थी, वही जिसको उर्दू में कमली कहते हैं, कंबली, कंबल से कंबली है, और जिस पे हमारे मुसलमान मोमिनीन खुश हैं कि ये कमली किसके लिए है? गुनाहगारों को छुपाने के लिए। चूंकि किसी जगह तो छुपाना है ना रिदा के नीचे ना। अजीज मन, आप देखो कमली किस पे डालते हैं रसूलुल्लाह? नापाकों पे कमली नहीं डालेंगे कभी भी। ये रसूलुल्लाह की कमली है, इसमें मुजरिम नहीं छुप सकता। इस कमली में सिर्फ वो हस्तियां आई नूरानी। हदीस के साथ 2 तरह से नकल हुई है। एक वही जो किताबों में और आप पढ़ते हैं मजालिस में, महाफिल में, कि रसूलुल्लाह जनाब उम्मे सलमा के घर में थे, तशरीफ लाए और फिर उसके बाद एक एक करके अहले बैत आए, फिर उसके बाद रिदा ओढ़ी और उस रिदा में अहले बैत आए। फिर जनाब उम्मे सलमा ने तकाजा किया मैं भी आ जाऊं। रसूल ने उन्हें कहा कि आप खैर पर हो लेकिन इस मजमूए का हिस्सा नहीं हो। ज़ौजा को बाहर रखा, अहले बैत को अलग करके। खूब ये घर के अंदर की बात थी। ये हदीस किस्सा का जो माजरा है ये घर के अंदर था, उम्मत नहीं देख रही थी। इस किस्सा के मंजर को सिर्फ उम्मे सलमा ज़ौजा रसूलुल्लाह देख रही थी। मुमकिन है दोनों जगह हुआ हो, अगर हम ये कहेंगे दोनों मकाम पर किस्सा का माजरा तकरार हुआ है। हज़रत उम्मे सलमा के घर में भी हुआ, हुजरे में भी हुआ जहां रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए थे, जो उमूमन पढ़ी जाती है हदीस किस्सा। लेकिन मुस्तनद रिवायात के मुताबिक हदीस किस्सा रोज़े मुबाहला नाजिल हुई है, बयान हुई है कि जब रसूलुल्लाह ने, बाज रिवायात में कि चलते हुए रिदा के नीचे थे, साई के नीचे थे, वहीं कि सुबह का वक्त था, धूप नहीं थी, लेकिन फिर भी रिदा सर पर थी, किस्सा सर पर थी, और उसके दाएं बाएं इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पीछे जनाब सैयदा और अमीरुल मोमिनीन। बाज रिवायात में कि ये रिदा रसूलुल्लाह के दोष पर थी जब तक चल के आ रहे थे। जब आके बैठे वहां पर तशरीफ फरमा हुए, उस वक्त रिदा का एक कोना इमाम हसन के सर पे डाला, एक कोना जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और पीछे वाला हिस्सा रिदा का जनाब सैयदा और अमीरुल मोमिनीन के सर के ऊपर था। और उस वक्त रसूलुल्लाह ने पहले अल्लाह से अर्ज की, ऐ परवरदिगार, हा उलाए अहलो बैती, ऐ मेरे रब, मेरे पालने वाले, सुना के, उम्मत को सुनाकर। ये वो मंजर था जिसे सैकड़ों लोग देख रहे थे। ये एक हुजरे के अंदर नहीं था, उम्मत के सामने था। और इस हदीस को नकल किया अहले सुन्नत ने, यही हदीस के साथ नकल की है कि रोज़े मुबाहला की हदीस के साथ। उस वक्त सबको सुना के रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा हा उलाए अहलो बैती तहतल किसा, ऐ परवरदिगार, ऐ लोगों सुनो, मैं अपने परवरदिगार से अर्ज कर रहा हूं कि मेरे अहले बैत वही हैं जो इस किसा के नीचे हैं, जो इस चादर के नीचे हैं।
اور اس رسول اللہ کے فرمان کے بعد آیت اتری کہ یہ اہل بیت ہیں آپ کے، اور خدا کا ارادہ ہے اہل بیت کو ہر رجس و ناپاکی سے پاک کر دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ یہ اسی مباہلہ کے وقت یہ جلوہ بھی رونما ہوا. اسقف اعظم نے جب یہ دیکھا یہ منظر لرزنے لگا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ان ہستیوں کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا. مسیحیت روئے زمین سے نابود ہو جائے گی اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے اور انہوں نے جھوٹے پر اگر لعنت طلب کی، مسیحیت روح زمین سے ختم ہو جائے گی. انہوں نے استفسار کی، تردید کی. ہوتا ہے ساتھی بسا اوقات کسی کو غلط کام پر اکساتے ہیں، ساتھیوں نے اکسایا کہ حوصلہ رکھو، اتنی جلدی شکست نہ کھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہنے لگا کہ آپ توجہ کرو کہ رسول اللہ مباہلہ کے لیے آئے ہیں. آخری نبرد ہوتی ہے مباہلہ، چونکہ اس کے بعد عذاب کا نزول یقینی ہے اور خاتمہ حتمی ہے. کہا کہ میرے ذہن میں تھا، پہلے سے تھا کہ اگر یہ رسول ایک پورا لشکر لے کر آئے، جنگجو لے کر آئے، بڑے بڑے سردار ساتھ لے کر آئے، طاقت کا مظاہرہ کرنے اگر آئے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ مباہلہ کا نتیجہ ہمارے حق میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول عوام کی طاقت کا مظاہرہ کر کے ہمیں مرعوب کرنا چاہتا ہے. اگر عوام کو طاقت بنا کے ہمارے سامنے لایا، مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ رسول سچے نہیں ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ عوام اس کے ساتھ ہیں، مدینہ اس کے ساتھ ہے، صحابہ اس کے ساتھ ہیں، ہمراہ ہیں، لشکر ہے، جنگجو ہیں، شمشیر زن ان کے لشکر کے اندر موجود ہیں، فدائی موجود ہیں. لیکن اب جب کہ حق کی بات کرنے آئے ہیں تو عوام کی طاقت لے کر نہیں بلکہ ایمان کی طاقت لے کر آئے ہیں. کہا آپ مشاہدہ نہیں کر رہے کہ یہ عوام کی طاقت لے کر نہیں آئے؟ کون ایسے کرتا ہے جہاں پر فقط اپنے بچوں کو لے کر آئے، اپنی اولاد کو لے کر آئے، اپنا لخت جگر لے کر آئے، اپنی تنہا بیٹی کو لے کر آئے اور اپنے نفس کو لے کر آئے، نفس نبی کو لے کر آئے. یہ سرمایہ نبی ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا خدا سے تعلق ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو اس مقام پہ فائز ہے کہ اگر اس کی زبان سے ایک جملہ بھی نکل گیا مسیحیت نابود ہو جائے گی. کہ اگر یہ عوامی طاقت لے کر آتا ساتھ یہ نبی، میں یقیناً مباہلہ کرتا. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں کی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہا. عزیز من، مباہلہ ایک طرح سے کل دین ہے، توحید ناب ہے. امامت مباہلہ میں ہے، رسالت مباہلہ میں ہے، عصمت مباہلہ میں ہے، طہارت مباہلہ میں ہے، قرآن مباہلہ میں ہے. دین سارا مباہلہ کے اندر موجود ہے. اگر مباہلہ کے اندر تدبر کیا ہوتا، تعصب نہ کیا ہوتا، سارا دین مباہلہ سے سمجھا جا سکتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب انقلاب اسلامی کامیاب ہو گیا، کامیاب ہونے کے بعد امام قم میں آئے چند دن کے لیے، پھر بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے سے قم چھوڑنا پڑا، چونکہ قم کی آب و ہوا بہت ناگوار ہے، نامناسب ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو کسی اچھے نقطے پر بھیجا جائے. تہران کے جوار میں ایک دیہات میں جمران میں چلے گئے، وہ گاؤں ہیں وہاں پر، ابھی بھی گاؤں ہیں، وہاں چلے گئے. اس دوران جب قم میں تھے، امام کو ایک اپنا پرانا انقلابی ساتھی عالم دین نظر آئے جو انقلاب کی نہضت کے دوران امام کے ہمراہ تھے. جب وہ آئے امام کے پاس آ کر بیٹھے، امام نے انہیں کہا کہ انہوں نے مبارکباد دی امام کو کہ مبارک ہو، انقلاب کامیاب ہو گیا، طاغوت سرنگون ہو گیا اور جو چاہتے تھے ہو گیا. جیسے ہوتا ہے کامیابی کے بعد تبادلہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے.
انہوں نے یہ اظہار کیا تو امام نے انہیں کہا کہ یاد ہے آپ کو میں نے ایک دن آپ لوگوں سے کہا تھا جب بالکل ہی اس چیز کے امکانات نہیں تھے اور کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم بالکل تنہا تھے، اور اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس حکومت کو نابود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ شخص گواہی دینے لگے، کہنے لگے مجھے یاد ہے، ہم لوگوں کو شک تھا لیکن آپ کو یقین تھا اور آج اللہ نے وہ بات پوری کر دی۔ امام فرماتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میری بات سچ نکلی، بلکہ ایک اور نقطہ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ یہ دن دیکھنے کے لیے ہمیں 15 سال لگے، 15 سال جلا وطنی، 15 سال شکنجے، 15 سال جیلیں، 15 سال سزائیں، 15 سال ظلم، 15 سال دربدری، یہ سب کچھ ہمیں جھیلنا پڑا۔ یہ کام جلدی بھی ہو سکتا تھا، یہ 15 سال کیوں لگے؟ امام نے کہا کہ اس لیے کہ اس وقت میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، اس وجہ سے 15 سال لگے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ امام نے کہا اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی مدد سے اور ان عوام کے تعاون سے اور ان کے بھروسے پر میں اس طاغوت کو سرنگون کر دوں گا۔ تو خدا نے کہا کہ خمینی کر کے دکھا عوام کے تعاون سے۔ اگر عوام کے تعاون سے کرنا ہے تو پھر کر کے دکھا۔ تو 15 سال لگ گئے۔ اگر میں نے عوام کا نام نہ لیا ہوتا اور فقط اللہ پر اکتفا کیا ہوتا تو شاید ایک دن بھی لگتا اور یہ طاغوت سرنگون ہو جاتا۔ عوام کی طاقت دکھانا یہ اپنی جگہ پر ہے، دکھاتے ہیں، ساری دنیا دکھاتی ہے عوامی طاقت۔ آج کل میدان گرم ہو رہا ہے عوام کی طاقت، کل بھی شاید لاہور میں عوامی طاقت خوب میڈیا میں سب کو سنائی جا رہی ہے، دو پارٹیاں آپس میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کری، عوام کی طاقت۔ اسی طرح آگے پھر دنگل آ رہا ہے، اس میں پھر عوامی طاقت ہوگی، اور عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ عوام کی طاقت کی پشت پر اگر اللہ کی طاقت نہ ہو، اگر کروڑوں لوگ بھی ہوں، ان کی طاقت شمار نہیں ہوتی۔ اگر فیل بھی ساتھ ہوں، ہاتھی بھی ساتھ ہوں، ہاتھیوں کا لشکر بھی ساتھ ہو، اگر طیارے بھی ساتھ ہوں، اور صرف عوام کی طاقت ہو، اسلحے کی طاقت پر بھروسہ ہو، تو ایک ابابیل کی کنکری سے یہ ساری طاقت نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کیا جائے، ایمان کی طاقت پہ بھروسہ کیا جائے، ایمان کی طاقت پہ جس کو بھروسہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ عوام کو میدان میں نکالتا ہے، اللہ کی طاقت پہ جس کو بھروسہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کا ہاتھ تھام کر خطرناک ترین میدان میں لے آتا ہے۔ سید الشہداء کو مشورے دیتے تھے لوگ، اپنے اور پرائے اور سارے، کہ آپ مت جائیے کربلا۔ سید الشہداء نے بعضوں کو سنا، شکریہ ادا کیا، بعضوں کو مناسب الفاظ سے اس وقت وہاں سے ٹالا اور اپنا سفر جاری رکھا، اور اپنے شیرخوار تک کو ساتھ لے کر میدان کربلا میں آئے۔ بعض لوگ یہی مشورہ دیتے تھے کہ اگر آپ خود جا رہے ہیں اپنی اولاد کو نہ لے کر جائیں، اپنی خواتین کو نہ لے کر جائیں، لیکن سر و راز نہیں سمجھتے تھے کہ جب انسان اس راہ خدا میں نکلتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی علامت یہ ہے کہ پھر اپنی اولاد کا ہاتھ تھامو، میدان میں لے آؤ۔ اپنی اولاد کو بیرون ملک ویزا دے کے، وہاں بنگلہ دے کے، وہاں پر ان کو ٹھہرا دینا، اور عوام کو کہنا سڑکوں پہ نکلو اور حق کے لیے، اللہ کے لیے جان دے دو، یہ ایمان کی طاقت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ بعض علماء نے اس آیہ مبالغہ سے یہ بھی استفادہ کیا ہے، ہرچند علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس استفادے کو رد کیا ہے کہ اس آیہ سے یہ نہیں ہوتا استفادہ، لیکن جس نے بھی کیا ہے لطیف استفادہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آیہ مباہلہ یہ جائز قرار دیتی ہے۔ البتہ اس نے لازمی کا لفظ استعمال کیا، جس پر علامہ نے اعتراض کیا ہے کہ لزوم ثابت نہیں ہوتا، لازمی نہیں ثابت ہوتا، لیکن جواز حتماً ثابت ہوتا ہے کہ راہ خدا میں خواتین کو بھی مردوں کے ساتھ ویسے ہی آنا ہے جیسے مردوں کے لیے لازمی ہے۔ یہ بعض اہل تفسیر نے استنباط کیا کہ لازمی ہے عورتوں کا مردوں کے شانہ بشانہ آنا، چونکہ مباہلہ کے اندر جناب سیدہ امیر المومنین کے ہمراہ
اس مارکے میں رسول اللہ کی قیادت میں تشریف لائیں، بچے تک آئے، بچے بھی آئے. یہی بچوں کی شمولیت کو علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے دلیل قرار دیا کہ لزوم نہیں استفادہ ہوتا، چونکہ بچے مکلف نہیں ہوتے لیکن جواز ثابت ہو جاتا ہے. عزیزان من، مباہلہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انسان کی متاع اولاد ہیں، انسان کی متاع وہ لوگ ہیں جن کی خاطر انسان اپنی زندگی ساری گنوا بیٹھتا ہے، جن کی خاطر بال بچوں کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں سارا دن رات سردی گرمی کے اندر، حبس و تپش کے اندر، بیماری کی حالت میں اپنی جان گنوا رہے ہیں، پوچھو کیوں کر رہے ہو؟ کہ تم بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایک میدان ایسا ہے کہ جہاں پر انسان آ کر اپنی یہ متاع بھی پیش کرے. رسول اللہ نے یہ تعارف بھی کروا دیا، توحید کی گواہی خاندان توحید سے دلوا دی، خاندان عصمت و طہارت سے دلوا دی. اور یہ ہستیاں ہی باعث بنی کہ مباہلہ ہوا ہی نہیں اور نجران، اہل نجران تسلیم ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، مصالحہ کرتے ہیں، سلو کرتے ہیں. سلو کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے، عیسائیت کو نہیں چھوڑتے، لیکن آپ سے ٹکر بھی نہیں لیتے، آپ کے مقابلے میں بھی نہیں آتے، مباہلہ بھی نہیں کرتے، اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے، تسلیم ہوتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں. جیسا آپ حکم دیں گے، آپ کی سلطنت و حکومت کے زیر سایہ آپ کو حاکم مان کر آپ کی حکومت میں اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے. کہ یہ اسلام کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ اگر کوئی دینی حکومت کے اندر اپنے دین پر رہنا چاہتا ہے، بے شک آزادی سے رہے، لیکن دینی حکومت کے قواعد کو مان کر، تسلیم ہو کر، اطاعت کر کے وہاں رہ سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے. رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اور جزیہ مقرر کیا. بعد میں روایات میں آیا کہ بعد میں یہی وفد اور اس کے سرکردہ افراد چونکہ ابھی اپنی قوم، قبیلے اور اپنے نظام کے نمائندے بن کر آئے تھے، انہیں یہ اختیار نہیں تھا کہ یہیں پر اسلام قبول کر لیں. واپس جا کر انہوں نے نمائندگیوں سے استعفیٰ دیا، چھوڑی، اور خود آئے مدینہ میں آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا اور تسلیم ہو گئی. سرکردہ افراد اس وفد کے. مباہلہ وہ آخری نہائی نبرد ہے، جنگ ہے. مقاتلہ کے بھی بعد، مقاتلہ میں بچ جانے کا احتمال ہے، مباہلہ میں بچ جانے کا احتمال نہیں ہے. مباہلہ کا ہتھیار عزم ہے، یقین ہے، ایمان ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. مباہلہ بہت کچھ ثابت کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ آئے ایسے نافہم و نادان جنہوں نے مباہلہ کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، خود مباہلہ کے اوپر تنازع کھڑا کر دیا. اور وہ مباہلہ کے اوپر تنازع یہ کھڑا کیا کہ انفسنا سے امیر المومنین کی فضیلت و برتری ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ایک نے تو بڑھ کر یہاں تک تعصب کا اظہار کر دیا کہ سرے سے مباہلہ میں علی شامل ہی نہیں تھے. اور اس کی تان کی علماء اہل سنت نے. کتنا نادان احمق انسان ہے کہ جس بات کے اوپر اجماع موجود ہے تمام علماء کے اندر، یہ اس کا انکار کر رہا ہے. اس سے بہت اعلیٰ ترین مقام امیر المومنین کا ثابت ہوتا ہے اسی تعبیر سے، انفسنا سے، ابناءنا و نساءنا سے برتر تعبیر انفسنا ہے. کہ یہاں وقت نہیں، کسی اور فرصت و مناسب موقع پر انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں اگر توفیق ہوئی. نفس نبی ہونے کا معنی کیا ہے، کب کہا جاتا ہے نفس نبی، معیار کیا ہے نفس نبی ہونے کے لیے. لیکن بعضوں نے آ کر خود اسی کو متنازع قرار دیا. ناسبیت جن کے اندر کینہ ہے اہل البیت کا، سب سے زیادہ ان کو یہی آیت تطہیر چبھتی ہے، سب سے زیادہ ان کو یہی آیہ مباہلہ چبھتی ہے. اور آیہ مباہلہ کی ہی تحریف کی. تحریف بڑا خطرہ ہے. دین کو، اسلام کو، قرآن کو و تشیع کو
تحریف کا بہت خطرہ درپیش ہے. گزشتہ فروری نہ بلکہ جون میں، اسی 2015 کے جون میں رہبر معظم نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی برسی کے موقع پر امام خمینی کے مزار پر تقریر کی، اور وہاں علماء غیر علماء سب جمع تھے. چونکہ ایران کے اندر یہ ایک مرکزی تقریب ہوتی ہے جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، سرکردہ ترین حکومتی افراد اور نیچے تک عوام تک، اور غیر ملکی لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی ہر سال یہاں سے وفود جاتے ہیں، اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. اس تقریر میں متوجہ کیا سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہیں بھی اور جو سن رہے تھے انہیں بھی کہ بہت بڑا خطرہ انقلاب کو و نظام کو ایران کے اندر درپیش ہے، تحریف کا خطرہ. امام خمینی کی تحریف، امام خمینی کی فکر کی تحریف اور ان کی راہ کی تحریف کی جا رہی ہے. تحریف یعنی ہیر پھیر کرنا، ان کی راہ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، ان کی فکر کو بدل کے رد و بدل کر کے پیش کرنا تحریف ہے. یہ تحریف کا جرم یہود نے شروع کیا، جن میں قرآن کریم میں ذکر ہے، ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے، یہ آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، یہ ہیر پھیر کر کے بیان کرتے تھے. اور قرآن کریم میں ظاہراً تحریف نہیں ہے، الفاظ کی تحریف نہیں ہے. یہ شیعہ پر ایک بھیجات تہمت ہے، بدگمانی ہے، تعصب ہے کہ شیعہ معتقد ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جو قرآن موجود ہے من ان، وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل فرمایا ہے. اس کے اندر زیر زبر کی بھی کمی بیشی نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ترتیب میں فرق ڈالا گیا ہے، چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ترتیب کچھ اور تھی، بعد میں لوگوں نے ترتیب بدل دی. یہ بھی غلط ہے، تہمت ہے، جہالت و نادانی ہے. ترتیب بھی وہی ہے جو رسول اللہ نے اپنے حکم سے ترتیب دی تھی. چونکہ جب آیت نازل ہوتی تھی رسول اللہ خود فرمان دیتے تھے کاتبین وحی کو، اس آیت کو کن آیات کے ساتھ ملا کر لکھیں اور کس سورہ کا حصہ بنائیں. بعضوں نے اپنے تئیں اہل بیت کی حمایت کے لیے یہ جہالت منہ سے نکلی ان کی کہ آیہ تطہیر سورہ احزاب کی آیت 33 کے اندر یہ کہیں اور تھی اور اس کو یہاں لگا دیا گیا. چونکہ پہلے ازواج کا تذکرہ ہے، فوراً اس کے بعد آیہ تطہیر کا تذکرہ ہے. بعض نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے حکم سے نہیں ہوا بلکہ دوسروں کے حکم سے ہوا. نہ، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے. آیہ تطہیر رسول اللہ پر نازل ہوئی، آیہ تطہیر رسول اللہ کے حکم سے سورہ احزاب کا جز بنی. آیہ تطہیر جس آیت کے اندر رکھی گئی رسول اللہ کے حکم سے رکھی گئی، حکمت الہی و حکم خدا سے رکھی گئی، تحریف نہیں ہے. لیکن بعض آئے انہوں نے آ کر مبالغہ کے اندر تحریف کی، انفس میں تحریف کی، انفس کے معنی میں تحریف کی. انفسنا و انفسکم، انفسا سے مراد یعنی ہم خود، نہ، انفسا سے مراد ہم خود نہیں ہیں. قرآن غور سے پڑھیں، تدبر کریں قرآن میں، چونکہ قرآن میں ہے کہ ندعو ابناءنا، ہم دعوت دیں، ہم داعی بنیں. مدعو اور ہے، داعی اور ہے. ہم دعوت دیں، کس کو دیں؟ اپنے بچوں کو دعوت دیں. ہم دعوت دیں اپنی نساء کو دعوت دیں، اور ہم دعوت دیں اپنے انفس و نفوس کو دعوت دیں. کوئی اپنے آپ کو دعوت دے سکتا ہے؟ کوئی کہے میں نے اپنے آپ کی دعوت کی ہے، آج میں نے اپنے آپ کو دعوت دی ہے. اپنے آپ کو دعوت دینا نامعقول کام ہے، تعصب ہے، تحریف ہے. اگر ندعو نہ ہوتا، آئیں دعوت دیں اپنے نفسوں کو، آپ کہہ سکتے تھے کہ حضور فرما رہے میں خود بھی آؤں گا، اپنے بچے بھی لے آؤں گا. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم بھی دعوت دیں، آپ بھی دعوت دیں. کس کو؟ 3 طبقوں کو، بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو، کہ ہم بنیں گے داعی اور وہ ہوں گے مدعو. وہ مدعو ہوں گے، وہ بلائے جائیں گے. پس معلوم ہوا کہ ندعو بخوبی آیت کے اندر پکار کے کہہ رہا ہے کہ نفس نبی خود نبی نہیں ہے، نبی کے علاوہ ہے لیکن جان نبی ہے، جان نبی ہے. اتنا قریب تعلق ہے، اس کا رشتہ ہے
اس کو تحریف کیا گیا. دو جگہ پر تحریف خطرناک کی گئی. ایک غدیر کے اندر ایسی تحریف کی گئی جیسے انڈیا کی ایک وزیر اعظم تو نہیں، پارٹی لیڈر نے یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ پاکستان میں آپ دیکھو گے کچھ عرصے بعد لوگ باتیں بھی ہندی میں کریں گے اور فلمیں بھی ہندی دیکھیں گے، کلچر بھی ہندی ہوگا، لباس بھی ہندی ہوگا، اور وہ آج بولی عام بچوں کی زبانوں کے اوپر ہمارے بچوں کو دو زبانیں آتی ہیں. ایک انگلش آتی ہے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ایک ہندی آتی ہے جس پہ چیٹنگ کرتے ہیں اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں اور فلموں میں دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری تہذیب پاکستان کو تسخیر کر چکی ہے، پاکستان کے اندر غالب آ چکی ہے ہماری تہذیب، تو ہمیں حملہ کرنے کی، ابھی حملے کی باتیں کرتے ہیں لیکن تہذیب کا غلبہ پہلے سے اپنا پھیلا چکے ہیں. خوب یہ کتنی ناروا بات ہے کہ دشمن مخالف اپنی تہذیب اپنے مخالفین کے اوپر ٹھونس دے اور اپنی باتیں ان کے منہ سے کہلوا دے. بڑی کامیابی ہے یہ، بالی ووڈ کی بہت بڑی کامیابی ہے فلم انڈسٹری کی کہ انہوں نے وہ اپنا کلچر یہاں پر ٹھونس دیا. اب عام لوگوں کی، جوانوں کی زبان پر مومنین و مومنات جب گفتگو فرماتے ہیں تو باقاعدہ ڈائلاگ فلمی استعمال کرتے ہیں اپنی زبانوں کے اندر. یہی کامیابی غدیر کے ماجرا میں مخالفین غدیر کو نصیب ہوئی. غدیر میں تحریف ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں. خوب آیا رسول اللہ کے اس فرمان کو لوگوں نے مانا یا ٹھکرا دیا؟ مانا، سب نے مانا، کسی نے بھی نہیں ٹھکرایا. اس وقت بھی مانا جب رسول اللہ نے اعلان کیا، رسول اللہ کی رحلت کے وقت بھی مانا، پھر اس کے بعد بھی مانا، اور آج تک مان رہے ہیں. لیکن کس طرح مان رہے ہیں؟ تحریف کر کے مان رہے ہیں. تحریف یہ کی کہ مولا کا مطلب ہے دوست، مولا کا مطلب ہے محبت. یعنی رسول اللہ ایک اخلاقی جلسہ کیا، اخلاقی کنونشن کیا اپنی زندگی کے آخری حصے میں حجۃ الوداع میں، اور اس میں جاتے جاتے بہت اہم نقطہ جو پہلے نہیں بتایا تھا اور آج بتاتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ اخلاقی تذکر تھا کہ لوگوں جس طرح مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے بعد میرے بھائی سے بھی محبت ویسی رکھنا. لوگوں نے کہا حضور ذرا کمی نہیں آنے دیں گے محبت میں، آپ انشاءاللہ قیامت میں گواہی دیں گے کہ ہم نے محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور اسی وقت سے انہوں نے بخن بخن کر کے محبت کا اظہار کیا، اور رسول اللہ کے بعد امیر المومنین بائیں کے جانشین رسول کے طور پر نہیں مانیں گے، لیکن محبت سے محروم نہیں کیا گیا. ہر جگہ کہا علی آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم ہماری محبت میں آپ شک نہیں کرنا. اور آج تک محبت، اور سب سے بڑھ کر ولایت کا یہ معنی علی کے پیروکاروں سے بھی اقرار کروا لیا کہ ولایت کا مطلب محبت ہی ہے، اور تم فقط محبت کرو علی سے. سارے ڈٹے ہوئے محبت کے اوپر. کتنی بڑی کامیابی ہے جنہوں نے ولایت کا معنی تحریف کر کے کیا. ہر ایک سے اقرار کروا لیا کہ محبت مراد ہے، محب علی، علی کے چاہنے والے. اب رسول اللہ نے بھی غدیر میں یہ کہا تھا بس علی کو چاہتے رہنا، باقی کسی طرف نہیں آنے دینا، علی کی بیعت نہ کرنا، علی کو حاکم نہ ماننا، علی کو امام نہ ماننا، اپنی زندگیوں کا اختیار علی کو نہ دینا. باقی سارے کام اپنے اختیارات سے کرو، ووٹوں سے کرو، لیکن محبت انہی سے کرنا. ووٹ ڈالتے ہوئے بھی محبت علی سے کرنا. علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے چاہنے والوں کی خیر، لیکن تجھے امام ماننے والے، تجھے ولی ماننے والے، تجھے حاکم ماننے والے، ان کی خیر نہیں. صرف تیرے چاہنے والوں کی خیر ہے، انہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اور کسی زمانے میں انہیں نہیں پوچھا گیا. خیر ان کی نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر آگے یہ کہتے ہیں کہ نہ، علی جانشین بھی ہیں علی رسول اللہ کے، علی حاکم بھی ہیں بعد از رسول اللہ، علی وارث وصی ہیں رسول اللہ کے، علی ولی ہیں، علی نفس نبی ہیں. تحریف کی گئی تفسیر میں، تفسیر کے مقام پر
انفس کی تفسیر میں تحریف ہوئی کہ اس سے مراد رسول اللہ فرمائے ہم خود آئیں گے. بعض مترجمین نے یہ لکھا ہم خود بھی آئیں گے, بچوں کو بھی لے آئیں گے, آپ بھی خود بھی آنا, بچوں کو بھی لے آنا. یہ نہیں فرما رہے ہیں میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور خود بھی, بچوں کو بھی لائیں گے, خواتین کو بھی لائیں گے, اور اپنے نفس کو بھی لائیں گے. کہ یہ بہت خوبصورت, بڑی ظریف و لطیف تعبیر ہے. اس وقت تحریف مباہلہ کے متعلق اور تحریف ولایت کے متعلق و غدیر کے متعلق بعض تحریف کی شکلیں بڑی ظریف ہیں, نفیس ہیں, غیر محسوس ہیں, اس حد تک خطرناک تحریف ہے کہ علی کے چاہنے والوں کے اوپر بھی ٹھونس دی گئی ہیں. تحریف شدہ معانی و تحریف شدہ ولایت. اس لیے مباہلہ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. غدیر کی اثر نو سبق جو علامہ اقبال کہتے تھے کہ سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ, وہ سبق دوبارہ پڑھ, بھول گیا ہے, تیرے معلم صحیح سبق نہیں پڑھا رہے, تجھے سبق پڑھا رہے ہیں MI6 کا. سبق پڑھ رسول کا, سبق پڑھ غدیر کا, سبق پڑھ مباہلہ کا. محرم آ رہا ہے, درپیش ہے ایام ازا, سبق کا وقت آ رہا ہے. وہ سبق کربلا و عاشورہ, نہ سبق آبا و اسلاف. رسول اللہ و آل رسول اہل البیت کا سبق محرم, یہی سبق پڑھنے اور پڑھانے کا وقت ہے. اور پڑھیں یہ سبق, کوئی دوسرے نہیں پڑھاتے, پیشہ وار نہیں پڑھاتے, خود پڑھیں. یہ سبق ممنوع تو نہیں ہے, اس کے لیے ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے, فیس نہیں چاہیے, اس کے لیے ارادہ چاہیے. ارادہ کریں اور سبق عاشورہ و کربلا کا پڑھیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا, دوسرے آ کر آپ کو تحریف شدہ سبق پڑھائیں گے اور پڑھا کر دور لے جائیں گے, اس حقیقت سے دور لے جائیں گے. مباہلہ کا سبق لوگوں نے اگر پڑھا ہوتا, نفس نبی کو پہچانا ہوتا, تو آج یہ حالت نہ ہوتی. نفس نبی کی معرفت کی ضرورت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں, پروردگارا بحق رسول اللہ, بحق امیر المومنین, بحق اہل البیت, بحق زہرا, بحق حسنین, بحق اولاد علی, پروردگارا ہم سب کو قرآن و اطرت کی معرفت عطا فرما. پروردگارا ہم سب کو اپنے دین کی معرفت عطا فرما. پروردگارا ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرما, اپنی ذات کا قرب نصیب فرما. پروردگارا ہم سب کو جب تک زندہ ہیں قرآن و اطرت کے ساتھ محشور فرما. پروردگارا موت کے بعد ہمیں قرآن و اطرت کے ساتھ محشور فرما. پروردگارا تمام ملت اسلامیہ کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. خدا بندہ امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلومین عالم کی مدد فرما. مظلومین یمن کی مدد فرما. مظلومین عراق و شام کی مدد فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما. فتنہ گروں کو بانیان فتنہ سمیت نیست و نابود فرما. فتنہ تکفیریت سے انسانیت کو نجات عطا فرما. خدا بندہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص سعودی عرب میں, یمن میں, بحرین میں, عراق میں, شام میں, لبنان میں و بالاخص پاکستان میں, سب کے عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما.
मजालिस अज़ा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अपने वली हक़ वलीउल्लाहिल आज़म अजल्लल्लाहु तआला फ़रज और शरीफ का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। हमें हज़रत के आवान व अंसार में से होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आप सब अपने इस अमल खैर, इस ज़िक्र की कबूली के लिए, बानी मजलिस के इस एहतमाम की कबूली के लिए 3 दफ़ा खुशनुदी रसूलुल्लाह व आले रसूलुल्लाह के लिए, खुशनुदी खुदा के लिए 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आबाद थे, इनके अफराद वहाँ, ये बुतप्रस्त थे पहले तारीखी लिहाज से। अहले नजरान ये ईसाई बुतप्रस्त थे, लेकिन किसी मुबल्लिग की वजह से, पहुंचने की वजह से इन्होंने बुतप्रस्ती छोड़ दी और ईसाइयत कबूल कर ली। चूँकि ईसाइयत में तबलीग सबसे कवी अमल है। तबलीग का जितना मजबूत सिलसिला और मुसलसल सिलसिला ईसाइयत के अंदर है, आज भी इतना किसी और मजहब के अंदर नहीं है। तबलीग करते हैं मुसलसल मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने मजहब की। बाई के सेकुलरिज्म के बाद ईसाइयत की कमर तोड़ दी गई है, लिबरलिज्म ने रूह निकाल ली है ईसाइयत से और उसकी जगह पर बेदीनी आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ईसाइयत का तबलीगी सिलसिला आज भी बरतर है बाकी तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों की निस्बत। यहूद सिरे से अपने मजहब की तबलीग ही नहीं करते, वो नहीं फैलाते, पसंद नहीं करते कि पस्त लोग यहूदी हो जाएं। वो दूसरों को कहते हैं यहूद बरतर कौम का मजहब है, आला नस्ल का मजहब है, और यहूद के अलावा, बनी इसराइल के अलावा बाकी सब पस्त घटिया नस्ल के लोग हैं। इसलिए यहूदी होने का उनको हक ही नहीं है कि वो यहूद हो जाएं। वो तबलीग भी नहीं करते अपने मजहब की, ईसाई करते हैं। लिहाजा आज ईसाइयत दुनिया के आबादी के तनासुब को बिगाड़ रही है और उन्होंने इलाके मुख्तलिफ इंतखाब किए हुए हैं जहाँ जाकर उन्होंने NGOs की मदद से मुबल्लिगीन भेजते हैं। पहले आटा तकसीम करते हैं, गंदम तकसीम करते हैं, चावल तकसीम करते हैं, सिलाई मशीनें तकसीम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यही लोग जो उनके मुबल्लिगीन होते हैं वारदात इस तरह से करते हैं। पहले राशन लेके जाते हैं और फिर उसके बाद उनका एतकाद बदल देते हैं। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जमीयत मसीहियत के मुतक़िद हैं और बाकी इलाकों में जारी है उनका सिलसिला। अब ये नहीं वजाहत, या कम अज़ कम मेरे मुतालिया में नहीं आई कि नजरान में कौन सा मुबल्लिग ईसाइयत का गया था। चूँकि ईसाई रूम में थे, रूम बिल्कुल मुखालिफ समत में है। मौजूदा शाम, लुबनान, उर्दन, फ़लस्तीन और ये इलाका ये रूम तक कहलाता था, ये सब रूम का हिस्सा था। मुसलमानों ने रूम को शिकस्त दे के ये इलाका ममलिकत इस्लामी का हिस्सा बनाया। ये इराक़ का कुछ हिस्सा ये रूम का हिस्सा था, यहाँ ईसाइयत थी। और यमन बिल्कुल उसके मुकाबिल समत में है, नजरान। लेकिन तजारत, कोई ताजिर या कोई मुबल्लिग मजहबी मसीही नजरान गया और उसने उन लोगों को तबलीग की, बुतपरस्ती छोड़कर ईसाई बन गए, वो हज़रत मसीह के पैरोकार बन गए। मसीहियत के एतक़ादात में ये अकीदा बुनियादी है, तसलीस जिसको कहते हैं, तसलीस दर तौहीद व तौहीद दर तसलीस, यानी एक तीन हैं और तीन एक हैं, ये माना बनता है। तसलीस तीन को कहते हैं और तौहीद एक को कहते हैं। उनका ये एक एतक़ाद है कि अल्लाह ताला एक है, एक होते हुए तीन है, नऊज़ुबिल्लाह, और तीन है खुदा और तीन होते हुए ये एक हैं।
اس طرح کی ایک بات کرتے ہیں جس میں خود پھنس جاتے ہیں، پھر اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہ 3 1 کیسے ہو گئے اور 1 3 کیسے ہو گئے. باہر کے لوگوں کو بہلانے کے لیے، لبھانے کے لیے اس قسم کی باتیں بہت لوگوں کو پسند ہوتی ہیں. جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو صحیح بات لوگ سمجھتے ہیں، اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جس طرح بعض مبلغین ہیں، جو مبلغین تو نہیں، ایسے پیشہ ور جو اس قسم کے جملے نقل کریں گے، میں تو ہے، تو میں ہے، میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، وہ نیچے سے نعرے بجنا شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ کسی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ بات ہو گئی ہے. ابھی بھی کوئی آ کے گول مول باتیں شروع کر دے، بڑی داد لے گا وہ لوگوں سے. عیسائیت کے اندر یہ اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہوتے ہوئے نعوذ باللہ 3 ہیں، اور 3 خدا ہیں. یہ 3 خدا 3 ہوتے ہوئے ایک ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بالے یہ ان کا اعتقاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے توحید در تثلیث و تثلیث در توحید، کہ خدا واحد وہ اللہ ذات خدا وہ بھی خدا ہے، مریم مقدس وہ بھی خدا ہیں، الوہیت کا درجہ ان کو حاصل ہے، اور مسیح مقدس کو بھی الوہیت کا درجہ حاصل ہے. الیاذ باللہ. خوب یہ نقل کفر وہ نقل شرک نہ باشد. یہ ان کا اعتقاد ہے. ابھی بھی یہی اعتقاد. مالک تھے اور آبادیاں تھیں، ان سب کو خطوط لکھے، قاصد روانہ کیے اور انہیں حق کی اور اسلام کی دعوت دی. اس کا رد عمل مختلف ہوا. کچھ ایسے حکومتیں تھیں جو طاقتور تھیں اور جنہیں توقع اور گمان نہیں تھا کہ ہمیں صحرائے عرب سے، اہل عرب کی جانب سے ایسا خط موصول ہوگا جس میں ہمیں دعوت دی جائے گی اسلام کی طرف، دین کی طرف اور حق کی طرف. اور ان کا عکس العمل بھی توقع کے مطابق ہی تھا، چونکہ وہ مغرور حکومتیں تھیں، بادشاہت کا نظام تھا. ایسے حکمران جو خود خدا بنے ہوئے تھے، حکمرانی سے بالا تر، جیسے قیصر و کسریٰ، فرمان روایان ایران و روم اور فرمان روایان مصر و یمن. یہ وہ مضبوط و طاقتور حکومتیں تھیں زمانہ ظہور اسلام میں، جنہیں رسول اللہ نے حق کا پیغام دیا. بھائی کہ رسول اللہ کا نظام حکومت و نظام ولایت، اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہوا نظام فقط مدینہ کے اندر تھا، ایک چھوٹی سی آبادی اور بستی کے اندر. وہی ملک بھی تھا اور وہی مملکت بھی تھی اور وہی دارالخلافہ بھی تھا، اور ارد گرد قبائل تھے بعض. لیکن جب مکہ حصہ بنا باقاعدہ طور پر حکومت اسلامی کا، اور فتح ہوا مکہ اور اہل مکہ تسلیم ہوئے رسول اللہ کے سامنے، حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی مقابل حکومتیں کتنی طاقتور ہیں اور ہماری حکومت کتنی چھوٹی اور ضعیف یا کمزور ہے. بلکہ فوراً اسی ابتدائی ایام کے اندر کہ ابھی حکومت مدینہ کے اندر زیادہ مضبوط و مستحکم نہیں ہوئی تھی، ابتدائی ایام تھے، حضور نے اس فرصت کو غنیمت جانا اور پیغام حق و پیغام توحید تمام دنیا کے اطراف و اکناف میں پہنچایا اور قاصد روانہ کیے. ہر بادشاہ نے اور حکومت نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. ایام مباہلہ و ایام فتح دین و نصرت دین بر نصرانیت و اہل نجران و حقانیت و جلوہ اہل بیت اس روئے زمین پر و تمام اہل عالم کے بالمقابل آپ تمام حاضرین و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 60 میں اور اس سے قبل اور اس کے بعد کی آیات میں اس عظیم واقعہ و ماجرا کی تفصیل ذکر فرمائی ہے جو یوم مباہلہ کے نام سے حکومت الہی و نظام الہی و نظام امامت و رسالت رسول اللہ کی قیادت و راہبری میں برپائی کے بعد ارد گرد جتنے آباد قبائل تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا الگ سے رد عمل دکھایا. حبشہ میں الگ رد عمل ہوا، ایران میں ایک الگ رد عمل ہوا، روم میں ایک منفرد عمل ہوا، مصر میں مختلف ممالک قبائل اور علاقوں میں یہ پیغام گیا. از جملہ یہ پیغام حضرت کا بعض علاقوں میں مکتوب صورت میں تھا اور بعض علاقوں میں فقط مبلغین کو سمجھایا گیا تھا اور وہ شفاہن یہ پیغام حضور کا لے کر گئے اور انہیں پہنچایا. ایک علاقہ نجران کے نام سے یمن اور حجاز کی سرحد پر واقع ہے، آج بھی ہے اور جنگی علاقہ بن گیا ہے آج کل، اور یمنی فورس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے جنگی علاقہ ہے. اس وقت آل سعود اور یمن کے لوگوں کے درمیان جو نبرد ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے اور جس میں بہت تباہی ہوئی ہے، ہلاکت عورتیں اور بچوں کی، جس کو پوری دنیا کا میڈیا بالکل نظر انداز کیے ہوئے اس ظلم و ستم کو جو یمن میں ہو رہا ہے. باہر کے بھی نجران آج بھی خبروں کا موضوع ہے. آپ جغرافیے میں جا کر تلاش کر سکتے ہیں کہ نجران کہاں ہے. نجران میں حجاز کے سرحد پر، جہاں حجاز کا علاقہ ختم ہوتا ہے اور یمن شروع ہوتا ہے وہاں سے، اسی سرحد کے اوپر حجاز کے حصے میں، حجاز کے جز ہے نجران، یہاں مسیحی آباد تھے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار، انجیل کو ماننے والے. باقی حجاز میں زیادہ اکثریت بت پرستوں کی تھی. اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. بت پرست لوگ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، اور ایک اقلیت
ان سے کمتر لوگ یہود تھے، حضرت موسیٰ کے پیروکار اور تورات کو ماننے والے۔ ان سب کو حضور نے بت پرستوں کو بھی، اہل تورات کو بھی اور اہل انجیل کو بھی اسلام کا پیغام بھیجا۔ و از جملہ عیسائی آبادی جو تنہا آبادی تھی پورے حجاز کے اندر، باقی علاقوں میں عیسائی نہیں تھے، یہود تھے اور بت پرست۔ نجران میں مسیحی